اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتی امر اللہ فلا تستعجلوه سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ سورت کا نام ہے سورۃ النحل، مکی سورت ہے۔ نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر ہے 70۔ سورۃ الکہف کے بعد نازل ہوئی ہے۔ ترتیب مصحفی میں اس کا نمبر ہے 16۔ 15 صورتیں اس سے قبل ہم پڑھ چکے ہیں۔ ما سبقہ صورت کے ساتھ ربط اور جوڑ یہ ہے کہ پہلی صورت میں ابو الجان اور ابو الانس کی خلقت کا ذکر تھا۔ اس صورت میں عام انسانوں کی خلقت کا ذکر ہے۔ اس سے پہلی صورت میں اللہ کی قدرتوں کا بیان تھا۔ اس صورت میں انسانوں کی عاجزی کا بیان کیا جائے گا۔ اس سے پہلی صورت کے اندر مستہزئین اور مکذبین کا ذکر ہوا، جو انبیاء کے ساتھ استہزاء کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں اور ان کی تکذیب کرتے ہیں۔ اس صورت میں اعلان کیا کہ اتی امر اللہ فلا تستعجلوہ، جھٹلانے والوں اور استہزاء کرنے والوں خبردار، اللہ کا عذاب آ پہنچا ہے، بس تم جلدی نہ مچاؤ۔ ما سبقہ صورت کے اندر اصحاب حجر اور دیگر اقوام مکذبہ کا حال تم نے سن لیا۔ جنہوں نے اللہ کی توحید کا انکار کیا تھا۔ اس صورت کے اندر اب شہد کی مکھیوں کا ذکر ہے کہ دیکھو، شہد کی مکھی مختلف درختوں پر جا کر وہاں سے پھلوں کا رس چوس کر لاتی ہے، جس سے ایک عمدہ قسم کا خوبیوں والا، شفا والا شہد تیار ہوتا ہے۔ یہ مکھی کبھی اپنے چھتے کا راستہ نہیں بھولتی، اور تم انسان ہو کر اپنے رب کا در بھول گئے ہو اور در بدر جا رہے ہو۔ سورت کا دعویٰ ہے اثبات التوحید بالادلۃ المتنوعہ، اللہ کی توحید کا اثبات مختلف انواع اور اقسام کے دلائل کے ساتھ۔ اثبات التوحید بالادلۃ المتنوعہ، مختلف انواع اور اقسام کے دلائل کے ساتھ۔ سورت کے امتیازات، یہ سورت ممتاز ہے مویشیوں کے فوائد کے ذکر کے ساتھ۔
مویشیوں کے منافع کے بیان کے ساتھ، فوائد کے بیان کے ساتھ۔ یہ صورت ممتاز ہے دریا کے بعض فوائد کے ساتھ۔ یہ صورت ممتاز ہے جاہلیت کی ایک رسم باطل کے ساتھ کہ بچیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، اس کے بیان کے ساتھ۔ صورت ممتاز ہے شہد کی مکھیوں کے ذکر کے ساتھ کہ رب نے انہیں حکم دیا اور رب کے حکم کے مطابق وہ اپنا کام پورا کرتی ہیں۔ صورت ممتاز ہے شہد کے تذکرے اور اس کے فوائد کے بیان کے ساتھ۔ صورت کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ صورت 6 بابوں پر مشتمل ہے۔ پہلا باب، پہلا حصہ آیت 22 تک ہے۔ اس میں ادلہ عقلیہ اثبات توحید کے لیے ذکر کریں گے۔ ان 22 آیتوں میں ادلہ عقلیہ برائے اثبات توحید۔ دوسرا باب آیت نمبر 23 سے آیت 35 تک ہے۔ اس کے اندر زواجر اور بشارت کا بیان ہوگا۔ تیسرا باب آیت نمبر 36 وَلَقَدْ بَعَثْنَا 36 سے لے کر آیت نمبر 47 تک ہے۔ اس میں دلیل وحی، دلیل نقلی اجماعی من الانبیاء لاثبات التوحید کا بیان ہوگا۔ دلیل وحی اور دلیل نقلی اجماعی من الانبیاء لاثبات التوحید۔ چوتھا باب ہے آیت 48 سے آیت 65 تک۔ اس کے اندر دلائل ذکر کیے جائیں گے۔ ان میں سے ایک قسم کی کل شیء متضرع الی اللہ، ہر چیز اللہ کے آگے عاجزی کرنے والی ہے، ہر چیز اللہ کی آگے عاجز ہے۔ باب نمبر 5 66 آیت سے 83 تک۔ اس میں بیان ہوگا النعم کلھا من اللہ، النعم کلھا من اللہ، نعمتیں ساری کی ساری اللہ کی طرف سے ہیں۔ چھٹا باب آیت 84 سے آخر تک ہے۔ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی اور تخویف اور احوال مشرکین قیامت کے اندر اور مثال مشرک کے عمل کی اور ترغیب الی القرآن اور شرک فعلی کی تردید ہوگی۔ آئیے اپنے درس کی جگہ۔ اتی امر اللہ فلا تستعجلوہ، اتی امر اللہ، آ پہنچا اللہ کا حکم، فلا تستعجلوہ، پس جلدی نہ طلب کرو اس کو، سبحانہ و تعالی، وہ پاک ہے اور بلند ہے، عما یشرکون،
اس سے جو یہ شریک کرتے ہیں اس کا عطا۔ یہاں اکثر مفسرین کرام نے لکھا ہے اس سے مراد قیامت ہے۔ عطا امر اللہ سے مراد اکثر مفسرین کے نزدیک کیا ہے؟ قیامت ہے۔ تفسیر البحر المحیط، کئی مفسرین اس سے عذاب دنیا کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ اب آپ کہیں گے عطا کدھر آ پہنچا ہے؟ صیغت و ماضی کا ذکر کیا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جس کا آنا یقینی ہو، جس کا آنا یقینی ہو اس کو صیغہ ماضی سے تعبیر کر دیا جاتا ہے۔ یہ بھی قرآن کریم کا ایک انداز ہے، یعنی جس کا ہونا اتنا یقینی ہے، ٹھیک ہے نا، کہ کوئی شک نہیں، تو یوں سمجھو کہ وہ چیز ہو گئی ہے، آ گئی ہے، ٹھیک ہے جی۔ فرمایا عطا امر اللہ فلا تستعجلوہ، آ پہنچا اللہ کا حکم، فلا تستعجلوہ، پس تم جلدی نہ طلب کرو اس کو۔ استعجال کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کو کیا کرنا؟ جلدی طلب کرنا۔ فرمایا سبحانہ وتعالی عما یشرکون، سبحانہ وہ پاک ہے، وتعالی اور بلند ہے، عما ان سے، یشرکون جو یہ اس کا شریک بناتے ہیں۔ ینزل الملائکۃ بالروح من امرہ، اتارتا ہے فرشتے، بالروح روح کے ساتھ، من امرہ اپنے حکم سے، علی من یشاء جس پر چاہتا ہے، من عبادہ اپنے بندوں میں سے۔ فرمائے ینزل الملائکۃ اتارتا ہے فرشتے، بالروح روح یعنی وحی کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ قرآنی روح۔ قرآن کو بھی اللہ نے کئی مقامات پر کیا کہا ہے؟ فرمایا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا۔ تو اب معنی کرو، اتارتا ہے اللہ فرشتوں کو، بالروح وحی کے ساتھ، من امرہ اپنے حکم سے، علی من یشاء جس پر چاہتا ہے، من عبادہ اپنے بندوں میں سے، یعنی جسے رسول بنائے، جسے نبی بنائے تو اس پہ اللہ فرشتہ بھیجتا ہے وحی کے ساتھ، اور وہ وحی لے کر آتا ہے۔ تو کیا کہتا ہے فرشتہ؟ اللہ کی کون سی وحی لاتا ہے؟ ان انذروا، یہ کہ ڈراؤ لوگوں کو، خبردار کرو لوگوں کو، کس بات پہ؟ انہ لا الہ الا انا، کہ بے شک شان یہ ہے، لا الہ الا انا، کوئی الہ نہیں مگر میں، فاتقون پس مجھ ہی سے ڈرو۔ وہی بھیجتا ہے فرشتے کو دے کر، اور اپنے رسول کو اس کام کے لیے کھڑا کرتا ہے کہ لوگوں کو خبردار کرو۔ کس بات سے خبردار کرو؟ کہ لا الہ الا انا، کوئی الہ نہیں مگر میں، فاتقون پس مجھ ہی سے ڈرو۔ خلق السماوات والارض، پیدا کیا آسمان و زمین کو، بالحق۔ اب ذرا آپ انداز دیکھیں دلائل کا۔ فرمایا خلق السماوات والارض، پیدا کیا ہے آسمان و زمین کو، بالحق حق کے ساتھ، اظہار حق کے لیے، تعالی بلند عما یشرکون ان سے جو یہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ خلق الانسان من نطفۃ، پیدا کیا انسان کو، من نطفۃ ایک نطفے قطرے پانی سے، فاذا هو خصیم مبین، پس اچانک وہ خصیم مبین کھلا جھگڑالو ہے۔ بس اچانک وہ کیا ہے؟ جھگڑنے والا ہے، مبین کھل کر۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی اپنی تخلیق پہ غور نہیں کرتا، اور اللہ کے احکام میں، اللہ کی توحید میں لڑتا ہے، جھگڑتا ہے، بغاوت کرتا ہے۔
سورۃ یاسین آیت نمبر 77 دیکھیں ذرا۔ فرمایا وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ، اس سے پہلی آیت الم یر الانسان، کیا نہیں دیکھتا انسان انا خلقناہ من نطفۃ، کہ بے شک ہم نے اس کو ایک قطرہ آب سے پیدا کیا، فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، پس وہ اچانک وہ جھگڑالو ہے، دشمن بن گیا ہے، مبین کھل کر۔ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقًا، اور بیان کرتا ہے ہمارے لیے مثالیں، وَنَسِيَ خَلْقَهُ، اور اپنی تخلیق کیا ہو گیا، بھول گیا ہے۔ فرمایا پیدا کیا انسان کو ایک نطفے سے، پس اچانک وہ ہے جھگڑالو کھلا۔ والانعام خلقها، اور مویشی پیدا کیا اللہ نے ان کو، لکم فیہا دفء، تمہارے لیے اس میں دفء بچاؤ کا سامان ہے۔ کیا ہے یہ؟ کچھ لوگ معنی دفء کا آپ اردو تراجم میں لفظ ملے گا، تمہارے لیے اس میں گرمی سے بچاؤ کا کیا ہے، سامان ہے۔ کس سے؟ گرمی سے بچاؤ کا سامان ہے۔ تو لباس دوسری ایک جگہ آگے اسی صورت میں آئے گا کہ لباس تمہیں گرمی سے بھی بچاتا ہے اور سردی سے بھی بچاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ گرمی میں لباس لوگ کہتے ہیں کاٹن کا کپڑا ہو، سفید ہو، ٹھیک ہے نا، وہ گرمی سے بچاتا ہے۔ آپ اکثر لوگوں کو دیکھتے ہیں گرمی میں سر پہ سفید کیا ڈال لیتے ہیں، رومال ڈال لیتے ہیں۔ تو صرف سردی سے ہی نہیں بلکہ گرمی سے بھی بچاتا ہے اور سردی سے بھی۔ ہاں، سردی والا لباس الگ ہوتا ہے اور گرمی والا الگ ہوتا ہے۔ فرمایا والانعام خلقہا لکم، خلقہا مویشیوں کو اللہ نے پیدا کیا ہے، لکم تمہارے لیے ان مویشیوں میں دفء بچاؤ کا سامان ہے، یعنی ان کے چمڑے سے کوٹ بناتے ہو۔ اب یہ سردی سے بچاتے ہیں کہ نہیں، چمڑے کے اچھے اچھے کوٹ، بہترین، بہت مہنگے مہنگے۔ اسی طرح اون کے بنے ہوئے جبے ہوتے ہیں، اون کی بڑی بڑی بنی ہوئی شاڑی ہوتی ہے، امیر صاحب شاڑی ہوئے دل رکڑی، تو بڑی بڑی چادریں اس سے۔ فرمایا یہ مویشیوں سے بنتے ہیں۔ آگے آ رہا ہے فرمایا وَمَنَافِعُ، اور وَمَنَافِعُ، اور تمہارے لیے مویشیوں کے اندر نفع کی چیزیں ہیں، وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور اس سے تم کیا کرتے ہو، کھاتے بھی ہو۔ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ، وَلَكُمْ، اور ان مویشیوں میں تمہارے لیے جمال خوبصورتی ہے، کیا ہے، خوبصورتی ہے، حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ، جس وقت تم شام کو ان کو واپس لاتے ہو، وَحِينَ تَسْرَحُونَ، اور جب تم صبح کو ان کو لے کے جاتے ہو۔ کتنی بڑی خوبصورتی ہے، بولو۔ مویشی رکھے ہیں بندے کے گھر میں، اچھا سا گھر، اور ایک گائے بندی ہو جی، اعلیٰ نسل کی، خوبصورت قسم کا بیل ہو، سواری کے لیے گھوڑا ہو، کیا خیال ہے؟ بہت ساری چیزیں، ڈیرہ ہی اچھا لگتا ہے اس کے ساتھ۔ تو فرمایا تمہارے لیے ان میں خوبصورتی ہے۔ یہ تو ان سے پوچھو جو حیوانات کے شوقین لوگ ہیں، کیا خیال ہے؟ ان سے پوچھو کہ حیوان سے ان کی کتنی محبت ہوتی ہے اور ان کی خوبصورتی پہ وہ بہت بڑا ناز کرتے ہیں۔ تو فرمایا ان میں تمہارے لیے خوبصورتی بھی ہے، کچھ تو فائدے آپ نے دیکھ لی، کھاتے ہو، پیتے ہو، پہننے کی چیزیں، اس کے علاوہ تمہارے لیے خوبصورتی بھی ہے۔ فرمایا جب تم شام کو واپس لاتے ہو اور جب تم صبح کو ان کو لے کے جاتے ہو۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے بکریوں کا ریوڑ یا گائے اور دمبوں کا، اونٹوں کا، بھینسوں کا ریوڑ؟ شام کو جب آتے ہیں چر کے
تکڑے ہو کر، تو عجیب ہی خوبصورتی ہوتی ہے۔ تو یہاں اس کا جمال بیان کرنا مقصود ہے مویشیوں کا، اس لیے آپ کے ذہن میں آئے گا لے جاتا تو بندہ پہلے ہے اور لاتا بعد میں ہے، تو یہاں لے جانے کا ذکر بعد میں کیا اور واپس آنے کا، تو جو خوبصورتی واپس آتے وقت ہوتی ہے وہ لے جاتے وقت نہیں ہوتی۔ کیوں؟ لے جاتے وقت رات کو جانور لیٹا ہوتا ہے تو گوبر سے تھپا تھوپا ہوتا ہے اور پیاسا بھی ہوتا ہے، بھوکا بھی ہوتا ہے، پیٹ اس کا اندر گھسا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن جب وہ سارا دن چر کے دن کی دھوپ میں بدن بھی صاف ہے، بال سب نکھر جاتے ہیں اور پیٹ پھل پھول کے باہر آ جاتا ہے، تو جب یہ عصر کے وقت شام کو چر کے واپس آتے ہیں اس وقت ان کی خوبصورتی کیا ہوتی ہے، تو اس وقت کو اس لیے پہلے ذکر کر دیا۔ ٹھیک ہو گیا؟ فرمایا وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے فیہا، اس میں جمال، خوبصورتی ہے، حین تریحونہا، جس وقت تم شام کو ان کو واپس لاتے ہو، وحین تسرحون، اور جب تم صبح کو لے کے جاتے ہو، وَتَحْمِلُوا أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ، اور اٹھاتے ہیں وہ جانور اثقالکم، تمہارا بوجھ، کیا کرتے ہیں؟ تمہارا بوجھ بھی اٹھاتے ہیں، الی بلدین، اس شہر کی طرف، لم تکونوا بالغیہ، کہ نہیں ہو تم اس کو پہنچنے والے، الا بشق الانفس، مگر جانوں کی مشقت اور تکلیف کے ساتھ، ان ربکم لرؤوف الرحیم، بے شک تمہارا رب البتہ بخشنے والا، لرؤوف، بے حد شفیق، رحیم، مہربان ہے۔ فرمایا کیا کرتے ہو؟ جانوروں پہ، گھوڑا ہے، خچر ہے، گدھا ہے، اونٹ ہے، ان کے اوپر بوجھ لادتے ہو، تمہارا بار برداری کا کام کرتے ہیں اور تمہارا بوجھ دوسرے شہروں تک لے جاتے ہیں بآسانی، ان شہروں تک تم پہنچ نہیں سکتے، الا بشق الانفس، یہ نہیں کہ تمہاری ٹانگیں نہیں ہیں، پہنچ تو جاؤ گے لیکن چور چور ہو جاؤ گے تھکاوٹ سے، ٹھیک ہے نا؟ آٹے کی بوری اب بھی کئی لوگ پہاڑوں میں لے کے جاتے ہیں اٹھا کے اور گاؤں تک، لیکن اگر وہی گدھا ہو، خچر ہو، گھوڑا ہو تو 3-4 بوریاں اس پہ لاد دے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کے لیے سہولت ہے، تو یہ بھی تمہارے اوپر تمہارے رب کا کیا ہے؟ احسان ہے۔ یہ دلائل ہیں، غور تو کرو نا، تم نے اپنے لیے اونٹ پیدا کیا ہے، تمہارا کوئی کارخانہ ہے اونٹ بنانے کا، گھوڑے بنانے کا؟ ضرورت تمہاری تھی، تمہیں پتہ بھی نہیں تھا، اور تمہارے لیے یہ چیزیں کیا کی ہیں؟ پیدا کی ہیں۔ فرمایا وَتَحْمِلُوا أَثْقَالَكُمْ، اور اٹھاتے ہیں تمہارا بوجھ، إِلَىٰ بَلَدٍ، شہر کی طرف، لم تکونوا بالغیہ، نہیں ہو تم پہنچنے والے یا پہنچانے والے اس کو، الا بشق الانفس، مگر جانوں کی مشقت کے ساتھ، ان ربکم لرؤوف الرحیم، والخیل والبغال۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس سورت کا ایک نام یہ بھی ہے، نعمتوں والی سورت۔ کیا؟ اب دیکھو آپ، اللہ کی نعمتوں کا ذکر ہو رہا ہے، فرمایا والخیل والبغال والحمیر، اور والخیل، اور گھوڑے، تو یہ کیوں منصوب ہے؟ فرمایا خلق الخیل، ٹھیک ہے، خلقنا لکم الخیل، پیدا کیا اللہ نے الخیل، گھوڑے کو، والبغال، خچر کو، والحمیر، اور گدھے کو، لترکبوہا وزینا۔ ہاں دیکھو، گھوڑے، خچر اور گدھے کس لیے بنائے؟ لترکبوہا، تاکہ تم ان پہ کیا کرو؟ سواری کرو، وزینتاً، اور نمائش اور خوبصورتی ہیں۔ بڑے بڑے لوگوں نے گھوڑے رکھے ہوئے ہیں، سواری وہ نہیں بھی کرتے، لیکن ان کے ڈیرے ان سے کیا ہوتے ہیں؟ مزین ہوتے ہیں۔ کیا خیال ہے؟ خوبصورت گھوڑے ہوتے ہیں، وہ بنا خرید کے لاتے ہیں، لاکھوں بلکہ کروڑوں تک کے گھوڑے آپ کو ملیں گے۔ فرمایا یہ کیا چیز ہے؟ یہ اس پہ تم سواریاں کرتے ہو اور تمہارے لیے زینت ہے، خوبصورتی ہے۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ،
اور اللہ پیدا کرے گا وہ کچھ جو تم نہیں جانتے۔ یہ گھوڑا، خچر، گدھا، یہ تو اس دور کی یوں سمجھو لینڈ کروزر اور پراڈو تھے، لیکن اس دور میں تو لینڈ کروزر اور پراڈو کا کوئی تصور۔ فرمایا ہوا یخلقو، کچھ سواری کی چیزیں تو یہ ہیں، کچھ اللہ پیدا کرے گا، اللہ تعلمون، جو تم نہیں جانتے۔ قربان جاؤں، قرآن قیامت تک کے آنے والی نئی نئی سواریوں کی طرف کیا کر دیا؟ اشارہ کر دیا۔ ورنہ اگر آج سے 400-500 سال پہلے آپ کسی سے یہ کہتے کہ بھائی ایک چیز ہے اس میں 8-10 آدمی بیٹھتے ہیں یا 15-20 بیٹھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور بالکل اندر گرمی میں ٹھنڈا اور سردی میں گرم ماحول ہوتا ہے، اور بس ایک بندہ چلاتا ہے اور بس اتنی سپیڈ سے جاتا ہے، کہیں گے بھائی دماغ ٹھیک کرو اس کو وہم ہو گیا ہے، وہ یہ کہتے۔ اور اگر آج سے 500 سال پہلے کسی کو آپ یہ کہتے کہ ایسی کوئی چیز آنے والی ہے کہ 250, 300, 500, 800 تک بندے اس کے اندر سوار ہوں گے اور زمین سے 30-35 ہزار فٹ کی بلندی پہ جائے گا، اور ہر بندہ بے فکر بیٹھا بھی ہوگا، کھانا بھی گرم، پانی تازہ، شربتیں بھی ملیں گی، گپیں بھی خوب لگائیں گے، اتنے بندے بیٹھیں گے اور یہ جا رہا ہوگا، اور اگر حاجت کی ضرورت آئے تو واش روم بھی ہوگا، تو وہ پکڑ کے تو اس کو لے جاتے پاگل خانے کہ بھائی اس بندے کا کیا ہو گیا، کچھ دماغ میں فرق آ گیا ہے۔ لیکن اب چونکہ نظر آ رہا ہے تو ہر بندہ کیا کر رہا ہے؟ مان رہا ہے۔ فرمایا ہوا یخلق ما لا تعلمون، اور پیدا کرے گا اللہ تمہاری سواریوں کے لیے وہ کچھ جو تم ابھی تک تو یہ اللہ جانے آئندہ کیا ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ ہمارے ایک دوست کہتے ہیں ابھی تو گاڑی میں بھیجتے ہیں نا، ابھی تو جس طرح آپ نے ادھر موبائل پہ بٹن دبایا تو تصویر دوسرے موبائل میں چلی گئی، کھینچی ایک موبائل سے وہی سینکڑوں موبائلوں میں چلی گئی ہے جی۔ تو کہتے ہیں مجھے ڈر لگتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ انسان کو ادھر ایک مشین میں ڈالیں اور وہ دوسرے ملک میں جا کے نکلے ٹی سی ایس کی طرح۔ اب یہ ایک چیز ہے کہ اتنی ترقی ہو رہی ہے۔ فرمایا وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور پیدا کرے گا جو تم نہیں جانتے۔ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ، دیکھیں مدینہ منورہ کافی عرصے سے میں جاتا ہوں، مکے سے مدینہ منورہ بسوں میں دھکے کھاؤ 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 ایک وقت۔ ابھی اس سال دیکھا جا کے تو مجھے دوستوں نے کہا آپ کو ٹرین پہ نہ لے کے جائے، میں کہا چلتے ہیں۔ ٹرین پہ بیٹھے، میرے خیال سے کوئی 1.5 گھنٹہ لگا اور ہم مدینہ منورہ سے مکہ آئے، 400-500 کلومیٹر، اتنی سپیڈ سے۔ اوپر ہر جو اس کا کیبن ہوتا ہے اس کے اندر میٹر لگا ہوا ہوتا ہے، 300 سے اوپر سپیڈ جا رہی ہے، اور یہ بھی نہیں کوئی جمپ لگ رہا ہے، کوئی کھڈا لگ رہا ہے، کوئی موڑ ہے ادھر ادھر نہیں، گپیں لگا کے بس بے فکر ہو کے یہ مکہ پہنچا اسٹیشن پہ۔ یہ کس کے تصور میں تھا؟ میں وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، غور نہیں کرتے ہو؟ اشارہ قرآن دے دیتا ہے مومنوں کو، کام کرنے لگ جاتے ہیں اس پہ۔ کافر اور مومن کیا ہو جاتے ہیں؟ یہ سوئے ہوتے ہیں۔ سمجھ آ گئی ہے؟ ان کو درس کے لیے بھی آ کے جگانا پڑتا ہے، اٹھو بھائی درس کا ٹائم ہو گیا، جاؤ بیٹھو آ جاؤ۔ فرمایا وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ، اور اللہ ہی کی طرف ہے سیدھا راستہ۔ ایک معنی وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ، اور اللہ کے ذمے ہے بیان کرنا سیدھا راستہ۔ اللہ کے اوپر یعنی اللہ پر ہے بیان کرنا کیا چیز؟ سیدھے راستے کا۔ تو واقعی اللہ نے سیدھا راستہ بیان کیا ہے،
نبی بھیج کر، قرآن بھیج کر، کتابیں بھیج کر دلائل کے ساتھ۔ دوسرا معنی وَعَلَى اللَّهِ، عَلَى کو معنی کرو إِلَى اللَّهِ، کس کے معنی میں؟ تو معنی کرو إِلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ، اللہ ہی کی طرف ہے راستہ سیدھا، سیدھا راستہ صرف اللہ ہی کی طرف جاتا ہے۔ وَمِنْهَا جَائِرٌ، اور اس میں سے کچھ ٹیڑھے بھی ہیں۔ کیا ہیں؟ یعنی راستے تو اللہ کو جو پہنچتے ہیں وہ پہنچتا ہے، وہ سیدھا پہنچتا ہے، لیکن کچھ ان میں سے کیا ہیں؟ ٹیڑھے راستے ہیں، یعنی وہ پہنچنا چاہتے ہیں رب کے پاس، لیکن راستہ کون سا اختیار کیا ہے؟ ٹیڑھا، اور وہ رب تک نہیں پہنچ پاتے۔ فرمایا وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اگر اللہ چاہتا تو تمہیں ہدایت دے دیتا اجمعین، سب کو۔ هُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اللہ وہ ذات ہے جس نے برسایا آسمان سے پانی۔ لَكُم مِّنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ وَفِيهِ تُسِيمُونَ، فرمایا تمہارے لیے اس میں سے پینا ہے، یعنی پانی برسایا اس سے تم پیتے ہو۔ وَمِنْهُ شَجَرٌ، اور اسی سے درخت اور پودے اگتے ہیں۔ فِيهِ تُسِيمُونَ، جس میں تم جانور چراتے ہو۔ تُسِيمُونَ کیا کرتے ہو؟ جانور چراتے ہو۔ کیا مطلب ہے میرا دوست؟ جانور تو گھاس میں چرتے ہیں، درختوں میں تو ہم نے جانور نہیں چرتے دیکھے۔ اس لیے امام راضی اور دیگر مفسرین لکھتے ہیں کہ قرآنی اصطلاح میں کل ما نبت علی الارض فہو شجر، کل ما نبت علی الارض فہو شجر، جو چیز زمین پر اگتی ہے وہ درخت ہے، جو چیز اگتی ہے اس پہ درخت کا اطلاق کیا کر دیا جاتا ہے؟ کر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور اگر ایسا لفظ اللہ نے استعمال کیا سر گھاس کا کیا دیتے، ٹھیک ہے نا، تو درخت باہر ہو جاتے۔ لفظ یہ استعمال کیا جو گھاس کو بھی شامل ہے، درختوں کو، بکریاں درختوں میں بھی چرتی ہیں، اونٹ کو آپ دیکھ لو نا، کیا خیال ہے؟ تو اتنا اونچا ہوتا ہے، اس کی لمبی گردن ہے، وہ تو درختوں سے بھی چر لیتا ہے۔ تو فرمایا پیدا اس سے تمہارے لیے پانی ہے، پینا ہے اس سے، وَمِنْهُ شَجَرٌ، اور اس سے تمہارے لیے درخت ہیں، فِيهِ تُسِيمُونَ، جس میں تم کیا کرتے ہو؟ جانور چراتے ہو۔ يُنبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ، اگاتا ہے اللہ بھی تمہارے لیے، بھی اس پانی کے ذریعے، الزرع کھیتیاں، فصلیں، والزیتون اور زیتون، والنخیل اور کھجور، والاعناب اور انگور، ومن کل الثمرات اور ہر قسم کے میوے، ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، بے شک اس میں البتہ نشانی ہے لقوم یتفکرون، اس قوم کے لیے جو کیا کرتے ہیں؟ فکر کرتے ہیں، غور فکر کرتے ہیں۔ آگے فرمایا وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور مسخر کیا تمہارے فائدے کے لیے، تمہارے کام میں لگا دیا، اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، رات کو اور دن کو، رات کی چادر اوڑھ کے تمہیں آرام کی نیند سلا دیتا ہے، وَالنَّهَارَ، اور دن کے اجالے میں تمہیں کاموں کے لیے روشنی دے دیتا ہے، وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور مسخر کیا سورج اور چاند کو، وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ، اور ستارے سارے مسخر ہیں اس کے حکم سے، ان فی ذالک، بے شک اس میں البتہ لآیات لقوم یعقلون، نشانیاں ہیں البتہ اس قوم کے لیے جو کیا کرتے ہیں؟ لقوم یعقلون، جو عقل رکھتے ہیں۔ آگے فرمایا وما ذرأ لکم فی الارض، اور جو اللہ نے پیدا کیا ہے تمہارے لیے، فی الارض زمین میں، جو کچھ زمین میں اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے، مختلفاً الوانہ، مختلف ہیں ان کے رنگ، کیا ہیں؟ اب رنگ بھی ہے کہہ سکتے ہیں اور قسمیں بھی کہہ سکتے ہیں، تو معنی یہ ہے کہ جو چیزیں اللہ نے تمہارے لیے پیدا کی ہیں زمین میں، مختلفاً الوانہ، اس کی قسمیں مختلف ہیں۔ اصل میں الوان لون تو رنگ کو کہتے ہیں، لیکن محاورے میں یہ قسموں پر کہتے ہیں مختلف رنگ کے لوگ ہیں، رنگ رنگ کی دنیا ہے، تو رنگ کا مطلب وہ کالا پیلا نیلا بتلاتے ہیں، یعنی قسم قسم کی کیا ہے؟
دنیا ہے، پوشے ہاں۔ تو دوسرا معنی اگر آپ رنگ ہی کر لو تو اس میں بھی کوئی قباحت نہیں ہے کہ ان کے رنگیں بھی کیا ہیں، رنگ بھی کیا ہیں، مختلف ہیں۔ فرمایا مختلفاً الوانہ، مختلف ہے ان کے رنگ، ان فی ذالک، ذائقے بھی مختلف، الوانہ کا ایک معنی کیا ہے اکلہ، یعنی اس کے میوے بھی کیا ہیں، مختلف ہیں۔ ان فی ذالک، بے شک اس میں، لآیتن، البتہ نشانی ہے، لقوم یذکرون، اس قوم کے لیے جو کیا کرتے ہیں، نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ او میرا دوست، اتنی چیزیں بیان کرنے کے بعد ہر آیت کو ختم کیا ایک جملے پر، یہ ویسے ہی ختم ہو رہی ہے؟ نہیں، تمہیں دعوت ہے۔ اوپر کہا لآیات لقوم یعقلون، پھر فرمایا لآیۃ لقوم یذکرون اور تفکرون، تاکہ تم کیا کرو، یہ سارے فکر کرو، عقل سے کام لو، نصیحت حاصل کرو۔ تو جب تم دیکھو گے، عقل سے کام لو گے، فکر کرو گے، تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ یذکرون، تمہیں کیا مل جائے گی، نصیحت مل جائے گی، نتیجے پہ پہنچ جاؤ گے۔ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ، اور اللہ وہ ذات ہے جس نے مسخر کیا، کام میں لگا دیا تمہارے فائدے کے، البحر، کس کو، سمندر کو، لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا، تو بعض فوائد سمندر، تاکہ تم کھاؤ اس میں سے تازہ گوشت، کیسا کھاؤ، تازہ گوشت کھاؤ۔ وَتَسْتَخْرِجُونَ مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا، اور تم نکالتے ہو وَتَسْتَخْرِجُونَ مِنْهُ حِلْيَةً، اور تم نکالتے ہو اس دریا سے، حِلْيَةً، زیورات، تلبسون، جس کو تم پہنتے ہو۔ او میرا دوست، تازہ گوشت کیا چیز ہے، بھائی مچھلیاں لاتے ہو تازہ، ہاں، سیانے کہتے ہیں مچھلی بہت مفید ہے، ہاں، حکیم کہتے ہیں کھاؤ، لحمن طریہ، کیوں بابا جی، انتہائی مفید چیز۔ اور ہمارے ہاں محاورہ مشہور ہے کہ مچھلی ان مہینوں میں کھاؤ جن میں رے آتی ہے، کیا، جن میں رے نہیں آتی اس میں مچھلی نہ کھاؤ۔ میں نے ایک مچھلی کے شکاری سے کہا وہ کیا مطلب ہے، کہنے لگا بھائی جنوری، فروری، مارچ، اپریل، ان مہینوں میں کیا آتا ہے، راہ آتی ہے، تو اس میں کھاؤ، ٹھیک ہے۔ تو جن میں رے نہیں آتی کہتا ہے مئی، جون، جولائی، اگست، یہ ایسے گرمی کے موسم ہیں، اس میں آگے پھر اکتوبر، نومبر، پھر موسم اچھا ہو جاتا ہے، تو پھر کیا کرو، کیا خیال ہے، ماحول اچھا ہو تو طلباء نہ گرمی دیکھتے ہیں اور نہ سردی دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ فرمایا کھاتے ہو تم اسے لحمن طریہ، لوگوں نے عجیب کہاوتیں مشہور کی ہیں نا، کہتے ہیں بادشاہ نے ایک دفعہ وزیر سے، اس کو وزیر بڑا ذہین تھا، اس سے کہا جی مچھلی لذیذ کیا چیز ہوتی ہے، کیا لذیذ کیا چیز ہے کھانوں میں، وزیر نے کہا مچھلی، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں زمانہ گزرا، سال کے بعد اسے پوچھا کس میں لذیذ ہوتی ہے، انہوں نے کہا تیل میں تلی ہو تو، کہتے ہیں اس کو وہ یاد تھی، ٹھیک ہے نا۔ یہ ویسے سیانے کے لطیفے بناتے ہیں نا، اور ایسے بھی ممکن ہے کہ پرانے بادشاہ کام کاج تو ان کا ہوتا نہیں تھا، تخت پہ بیٹھے ہوتے تھے، ٹھیک ہے نا، کبھی مولوی بلا لیتے، ان کے بھی مناظرے کرواتے، جادوگر رکھا ہوا وہ بھی ٹوٹ کے، میوزک والے رکھے وہ اپنا کرتب دکھاتے۔ اسی طرح یہ جو لطیفے شطیفے سنانے والے ہوتے ہیں یہ بھی ہوتے، شعراء بھی بلا لیتے، وہ قصیدے پڑھتے، ان کو بھی کچھ نہ کچھ کیا دے دیتے۔ کہتے ہیں بادشاہ کا ایک مرید تھا، بادشاہ کا نام تھا فخر الدین، کیا نام تھا، فخر، اور مرید کا نام تھا لدہ، کیا، تو نے کہا وزیر کا نام لدہ تھا،
نے کہا وزیر صاحب تمہارے نام کے اوپر جو لام ہے اس پہ 2 کش لگا دو تو کیا بن جاؤ گے؟ انہوں نے کہا بادشاہ سلامت وہی کچھ بن جاؤں گا جو فخر کی فا ہٹانے سے تم بن جاؤ گے۔ سمجھ آ گئی؟ ذہین ہوتے، کیا خیال ہے؟ کسی محلے میں ایک لڑکا تھا بڑا ذہین تھا، وہ کہتے ہیں نا، تو بادشاہ کو پتا چلا، کہتے ہیں بڑا ذہین ہے، کہا جی بلاؤ اس کو۔ لڑکے کو بلایا کہ بادشاہ نے ٹائم پاس کرنا تھا، کہتا ہے جی اس تالاب میں کتنا پانی ہے، کتنے پیالے پانی ہیں؟ دیکھو بات پوچھنے کی ہے، تالاب میں کتنے پیالے کیا ہے؟ پانی ہے۔ بادشاہ کا مطلب تھا کہ اب کیسے جواب دے گا کتنے پیالے ہیں؟ انہوں نے کہا بادشاہ سلامت پیالہ اگر تالاب جتنا ہے تو پھر ایک ہی پیالہ پانی ہے، اور اگر تالاب کے آدھے جتنا ہے پیالہ تو پھر 2 پیالے ہیں۔ بتاتا گیا، کہنے لگا تم بتاؤ پیالہ کتنا ہے؟ بادشاہ نے کہا اٹھ اس کو لے جائے، بڑا ذہین ہے۔ تو میرے دوستو، لحمن طریا، تازہ گوشت، وتستخرجون منہ حلیۃ، علامہ ابن جوزی کی کتاب ہے کتاب الاذکیاء۔ کیا؟ بندہ تھک جائے مطالعے کے دوران، پاس پڑھی ہو تو الگ تنہائی سے اس کو الگ پڑھو تو وہ اب اکیلے بیٹھ کے بھی ہنستے رہیں گے، ٹھیک ہے نا؟ اس نے، اللہ کے بندے نے، دنیا میں جتنے بھی ذہین لوگ گزرے ہیں اذکیاء، ان کے واقعات لکھے، بہت کام کی۔ دوسری کتاب کا نام ہے کتاب الحمقاء، کتاب الحمقاء، اردو میں بھی اب ترجمے ہیں۔ اس میں جتنے بیوقوف ہیں ان بیوقوفوں کی کہانیاں لکھی ہیں۔ بادشاہ بیوقوف گزرے ہیں، تاجر بیوقوف گزرے ہیں، ٹھیک ہے نا، مولوی بیوقوف گزرے ہیں، بہت سارے بیچ میں۔ اس میں ایک بات لکھی، وہ ایک دفعہ طالب علمی میں نے پڑھی، پھر ہم بندے کو دیکھتے جیسے، کیوں؟ کہتے بغیر پوچھے کسی کی شکل دیکھ کے پتہ کرو کہ یہ بیوقوف بندہ ہے یا عقل مند، کہ بھئی آنکھیں ایسی ہو، کان ایسے ہو، گردن ایسی ہو، یہ چیزیں تو دیکھنے کے بعد پھر ہم راستے میں چلنے والے کو بندہ کیا کرتا تھا، وہمی سا ہو جاتا کہ بھئی یہ پتہ نہیں کیسا آدمی ہے۔ تو بہرحال فرمایا نکالتے ہو تم اس دریا سے، سمندر سے، حلیۃ زیورات تلبسونہا، جس کو تم پہنتے ہو، ہیرے، جواہرات، مونگیں، سپیاں، ٹھیک ہے نا، یہ نکالتے ہو، چاندی نکالتے ہو، اور کیری کی جاتی ہے۔ کیری دیکھی ہے نا، سمندر کے کنارے ریت چھانی جاتی ہے اور اس پہ پانی بہایا جاتا ہے، اس کے نیچے سے کیا نکالے جاتے ہیں؟ سونے کے ذرات اکٹھے کیے جاتے ہیں۔ ہم گلگت بلتستان گئے تو میں نے وہاں ساتھیوں سے کہا، میں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے؟ عورتوں نے بھی یہ کچھ جال سا بنایا ہوا ہے، پہلے ریت چھانتے ہیں، پھر اس کو نیچے ایک لکڑی کا تختہ رکھا ہوا ہے، اس پہ گراتے ہیں اور ایک بندہ پانی ڈالے جاتا ہے۔ میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ کہنے لگا جی یہ کیری کر رہے ہیں۔ میں نے کہا یہ کیری کس بلا کا نام ہے؟ کہنے لگا جی یہ سونا نکالتے ہیں سارا دن ریت سے۔ تو تستخرجون منہ حلیۃ، کیا نکالتے ہو؟ زیورات، نکلتا ہے، تم زیورات بنا لیتے ہو، تلبسونہا، اس کو کیا کرتے ہو؟ پہنتے ہو، وتری الفلک، اور دیکھتے ہو تم کشتی کو۔ کراچی کے ساحل پہ چلے جاؤ، وہ بڑی بڑی سپیاں لی ہوئی ہیں، باہر بندہ بیٹھا ہے، اس پہ تمہارا نام لکھے، چبی چین بناؤ، اسی سپیوں سے کبھی گھڑی بنائی ہوئی، اسی سے پتہ نہیں فریمیں بنا دی ہیں، خوبصورت خوبصورت۔ فرمایا وَتَرَى الْفُلْكَ، اور دیکھتا ہے تو کشتیوں کو، مواخرا، جو پانی کو پھاڑنے والی ہیں۔ کیا کرنے والی ہیں؟ پانی کو پھاڑنے والی ہیں۔ فی ہے، اس سمندر میں، وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، اور تاکہ تم تلاش کرو اللہ کا فضل۔ دیکھو نا کتنے بڑے بڑے جہاز ہیں، عقل انسانی دھنگ رہ جاتی ہے جا کے بندرگاہ پہ دیکھو۔ ہمارے پاس تو اتنا وقت ہوتا نہیں تھا، پروگرام تھا کراچی میں تو ہم چلے گئے وہاں، میں نے کہا دوستوں سے کہا چلتے ہیں، تو وہاں جو
جہاز اترتے ہیں تو اس سے پہلے تو میں نے دیکھے کوئی سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں کنٹینر نہیں ہوتے یہ رکھے ہوئے، اور وہ کنٹینر ایسے جیسے چھوٹی چھوٹی ڈبیاں نظر آتی ہیں، اتنی تعداد میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو وہاں کے دوست سے پوچھا، کہتے ہیں پتہ نہیں اتنے ہزار ٹن، اتنے لاکھ ٹن اس جہاز میں آیا، اتنے اس میں آیا، تیل آ رہا ہے، خوراک آ رہی ہے، بندہ اس کے اندر گھومے تو ایک پوری دنیا بنائی ہوئی ہے اندر۔ اور اب تو کئی ممالک نے ایسے ایسے بحری جہاز بنا دیے ہیں کہ بیچ میں ہی وہ ویڈیوز میں تو دیکھتے ہیں کہ اندر ہی اس میں سوئمنگ پول بنے ہوئے، اندر ہی نہانے کے، اندر ہی فٹ بال کے لیے گراؤنڈ تک بنے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں، کیا غور کرتے ہو، دیکھتے ہو کہ نہیں؟ چلتی ہیں، اتنا وزن ایک ملک سے دوسرے ملک میں، دوسرے ملک کا تیسرے ملک میں پہنچایا جا رہا ہے۔ فرمایا وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، تاکہ تم تلاش کرو اس کے فضل سے، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ یہ ساری نعمتیں اس لیے گنوائی لَعَلَّكُمْ تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، اور اللہ نے گاڑ دیے ہیں، کیا گاڑ دی ہیں، رکھ دی ہیں زمین میں، رواسیہ پہاڑ، کس لیے؟ ان تمید بکم، تاکہ تم ڈگمگائے نہ تمہارے ساتھ، ان تمید بکم، تاکہ ڈگمگائے نہ، ڈاما ڈول نہ ہو۔ زمین بچھائی پانی پہ تو مضطرب تھی، حرکت، پہاڑ کو بطور کیلوں کے کیا کر دیا؟ میخوں کی طرح گاڑ دیا اس پر۔ والجبال اوتادا، اللہ فرماتے ہیں پہاڑوں کو کیا بنایا؟ میخیں، کیلیں، ٹھیک ہے نا؟ تو تاکہ اتنے بڑے پہاڑ اس لیے رکھے ان تمید بکم، تاکہ وہ ڈگمگائے نہیں تمہارے ساتھ، پرسکون رہے۔ سمجھ آ گئی؟ ہاں، اگر ڈگمگاتی رہتی پانی پر تو تم کیا ہوتے؟ نہ گھر بنا سکتے، نہ چل سکتے، ٹھیک ہے نا؟ تمہارے لیے پریشانی۔ ہمارے محلے کا ایک وہمی سا آدمی تھا، مجھے ملنے آیا، کہنے لگے یہ آپ حسن عبدال سے اس علاقوں پہ گزرے؟ میں نے کہا گزرا ہوں۔ کہتے ہیں آپ تقریر کریں نا؟ میں نے کہا کس بات پہ؟ کہتے ہیں ادھر سارے پہاڑ کاٹ دیے۔ تو میں نے کہا کیا ہوا، آپ کے ہیں؟ کہ نہیں میں فکر مند ہوں، وہمی تھا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتا ہے قرآن کہتا ہے یہ میخیں ہیں، تو یہ میخیں اکھیڑ رہے ہیں، تو یہ تو سارا گڑبڑ ہو جائے گا نظام۔ اب میں سارا دن اس کی بات سنتا اور ہنستا تھا، بالکل لونہ سا تھا، درس میں بھی کبھی کبھی آ جاتا تھا۔ تو جب کہا کہ پہاڑوں کو بطور کیلوں گاڑ دیا، کیلیں، تو نے کہا یہ سارے کیلاں پٹ سٹیاں نے، انہوں نے سارے کیلے نکال دی ہیں، تو یہ تو نظام گڑبڑ ہو جائے گا، ان کو روکنا چاہیے۔ میں نے کہا آپ کی بات ٹھیک ہے۔ تو فرمایا ان تمید بکم، تاکہ حرکت نہ کرے تمہارے ساتھ، ٹھیک ہے؟ وانہارا، اور جاری کر دی اللہ نے نہریں، وسبلا، اور راستے، لعلکم تہتدون، تاکہ تم کیا پاؤ؟ راہ پاؤ۔ فرمایا وعلامات، اور کچھ نشانیاں اور علامات بنا دی اللہ نے، ان کے ذریعے تم راستہ معلوم کرتے ہو۔ فرمایا اگر اللہ بالکل پوری زمین کو شیشے کی طرح بنا دیتا، اس پہ تم راستہ معلوم کر سکتے؟ ایک پتھر ہوتا۔ اب یہ پہاڑوں کے سینکڑوں راستے لوگوں نے نہیں بنائے ہیں، قدرت نے کیا کیے ہوئے ہیں؟ بنائے ہوئے ہیں، لوگ اس پہ کیا کر رہے ہیں؟ اور پھر اللہ نے اس میں کچھ مخصوص علامات رکھ دی ہیں، ٹھیک ہے؟ کدھر پہنچو، او فلانی ٹیلے کے پاس آ جاؤ، فلان کے ڈیرے کے طرح والا سا، ٹھیک ہے نا؟ اس چٹان کے پاس آ جاؤ۔ ہر راستے میں لوگوں نے اپنے لیے کیا بنائی ہوئی ہیں؟ نشانات بنائے ہوئے ہیں۔ یہ سائن بورڈ تو تمہارے اب آئے ہیں، اور اب کے صرف سڑکوں پہ ہیں، پہلے تو یہ چیزیں نہیں تھی۔ لوگوں کا اندازہ صرف یہ پہ ہوتا، بڑ کا درخت ہے بہت بڑا، تو ایک علامت ہوتی تھی فلاں تک پہنچائے، ٹھیک ہے نا؟ پہاڑوں میں اب کہتے ہیں ایک نمور قسم کا پتھر ہوتا ہے، پورے علاقے والے اس کو جانتے ہیں، تو وہ ان کی سفر کی ایک علامت ہے، جی فلاں جگہ تک کیا ہو گیا ہے، فلان کی ڈب کراور ہے سیدھا میلمانا، ہاں
تو یہ علامات اللہ نے تمہارے لیے بنائی. وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، اور ستاروں کے ذریعے بھی لوگ کیا پاتے ہیں؟ یہتدون، راہ پاتے ہیں ستاروں کے ذریعے. اب ستارے کس لیے بنائے ہیں؟ 3 فائدے میں نے پہلے ذکر کیے. ایک یہاں ذکر کیا کہ ان کے ذریعے کیا معلوم کیا جاتا ہے؟ راستہ. بڑے ریگستانوں میں جہاں حد نگاہ تک نہ مشرق کا پتہ نہ مغرب کا پتہ، رات کے اندھیروں میں مشرق مغرب کا کیا پتہ چل سکتا ہے؟ وہ راستہ معلوم ان سے کرتے ہیں. دریا ہیں جہاں کئی دن چلتے ہیں اور کنارے کا کوئی عطا پتہ نہیں ہوتا، وہاں اندھیروں میں کس سے راستہ معلوم کرتے ہیں؟ ستاروں سے معلوم کرتے ہیں. آگے افلا تذکرون، فرمایا افمن یخلق، کیا بہرحال وہ ذات جو پیدا کرتا ہے، کمن لا یخلق، اس کی طرح ہو سکتا ہے جو پیدا نہیں کر سکتا. کتنے دلائل ذکر کرنے کے بعد فرمایا افمن یخلق، کیا بھلا وہ ذات جو پیدا کرتی ہے ہر چیز، کمن وہ اس کی طرح ہو سکتی ہے، لا یخلق جو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتا. افلا تذکرون، کیا تم نصیحت نہیں حاصل کرتے؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم شمار کرو اللہ کی نعمتوں کو تم ان کا احاطہ نہیں کر سکتے. ان اللہ لغفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے. آگے فرمایا واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو. فرمایا والذین یدعون من دون اللہ، اور وہ لوگ یدعون من دون اللہ جن کو پکارتے ہیں یہ لوگ اللہ کے سوا، جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں اللہ کے سوا، یہ مشرک جن کو پکارتے ہیں. فرمایا لا یخلقون شیئا، وہ کچھ نہیں پیدا کر سکتے. لا یخلقون نہیں پیدا کر سکتے، شیئا کچھ بھی، وہم یخلقون وہ حالانکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں. اور پھر اموات مردے ہیں، غیر احیاء زندہ نہیں ہیں. وما یشعرون ایان یبعثون، اور ان کو یہ شعور بھی نہیں ہے کہ وہ کب زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے. غور نہیں کرتے ہو. فرمایا جن کو یہ مشرک پکارتے ہیں، والذین ذوی العقول کے لیے آتا ہے یا غیر ذوی العقول کے لیے؟ ہاں لا یخلقون، وہ نون کے ساتھ جمع کس کی آتی ہے؟ ذوی العقول کی آتی ہے. ہم ضمیر ذوی العقول کی. پھر یخلقون اموات مردے ہیں. مردے ان کو کہا جاتا ہے جن میں پہلے حیات ہو اور بعد میں کیا کر دی گئی ہو؟ ختم کر دی گئی ہو. جی وما یشعرون، پھر وہ نون کے ساتھ جمع، یبعثون پھر وہ نون کے ساتھ. یہ ساری باتیں دلیل ہیں کہ یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو مر چکے ہیں اور لوگ ان کو الہ و حاجت روا سمجھ کے کیا کرتے ہیں؟ پکارتے ہیں. والذین یدعون من دون اللہ، وہ لوگ جو پکارتے ہیں اللہ کے سوا. ٹھیک ہے نا؟ یدعون ہم جن کو وہ لوگ جن کو یہ مشرک پکارتے ہیں اللہ کے سوا، لا یخلقون شیئا نہیں پیدا کر سکتے کچھ، وہم یخلقون اور وہ خود پیدا کیے گئے. اموات مردہ ہیں. جب مردہ کہہ دیا تو پھر غیر و احیان کہنے کی کوئی ضرورت ہے؟ یہ اس لیے کہا، ٹھیک ہے نا، تاکہ تم یہ نہ سمجھو کہ مردہ تو ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن یہ تاکید کے لیے نفی کر دے. مردہ ہیں لیکن ایسے مردے ہیں کہ زندے نہیں ہیں. سمجھ آ گئی؟ مردے ہیں، کوئی یہ بے جان نہ سمجھ لے. حیات کی نفی اس سے کی جاتی ہے جو حیات کا محل رہا ہو. کیا سمجھ آئی ہے؟ جس میں کبھی حیات رہی ہوئی نہ ہو. پتھر کو لوگ مردہ نہیں کہتے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ بے جان کہتے ہیں. ٹھیک ہے، مردہ اس کو کہتے ہیں جس میں پہلے کیا ہو؟ جان ہو. شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمہ اللہ اس آیت کے نیچے ایک بڑی عجیب سی بات لکھتے ہیں. وہ فرماتے ہیں شاید اس سے مراد وہ لوگ ہیں، ٹھیک ہے نا، جو
اللہ کو چھوڑ کر مرے ہوئے بزرگوں کو پکارتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر مرے ہوئے بزرگوں کو پکارتے ہیں۔ موضع القرآن میں اس آیت کے نیچے وہ کیا لکھتے ہیں؟ شاید یہ ان کو فرمایا جو مرے ہوئے بزرگوں کو پوجتے ہیں۔ شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمہ اللہ فرمایا اموات مردہ ہیں، غیر احیاء نہیں ہے زندہ، وما یشعرون اور نہیں ہے ان کو شعور کہ وہ کب زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے۔ تو زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے کون؟ مردے یا بت؟ مردے زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ بعث بعد الموت تو مردوں کے لیے ہے، انسانوں کے لیے ہے۔ اب امام آلوسی رحمہ اللہ شیخ التفسیر حضرت مولانا علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ تفسیر عثمانی میں وہ فرماتے ہیں امواتن کچھ تو مردہ ہیں فی الحال، کیا؟ کچھ تو مردہ ہیں فی الحال، جیسے مرے ہوئے بزرگ اولیاء، اور کچھ مردہ ہیں فی المعال، ابھی مردہ نہیں ہیں، آئندہ کیا ہو جائیں گے؟ مر جائیں گے۔ تو آیت دونوں کو شامل ہے کہ جو مردوں کو پکارتے ہیں یا جو زندوں کو بھی پکار رہے ہیں، تو وہ بھی کیوں؟ آج زندہ ہیں، کل انہوں نے کیا ہو جانا ہے؟ مر جانا ہے۔ جب وہ مر جائیں گے تو وہ بھی اموات غیر احیاء ان کے افراد بن جائیں گے، اس لسٹ میں وہ بھی شامل ہو جائیں گے۔ فرمایا اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون الہکم الہ واحد، تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے، تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے۔ فالذین پس وہ لوگ لا یؤمنون بالآخرۃ جو ایمان نہیں رکھتے آخرت پر، قلوبہم منکرۃ ان کے دل انکاری ہیں، دل انکار کرنے والے ہیں، وہم مستکبرون اور وہ تکبر کرنے والے ہیں۔ جو ایمان نہیں رکھتے یوم آخرت پر تو ان کی دو حالتیں ہیں، دل میں، اور دل ان کے منکر ہیں مسئلہ توحید ماننے سے، اور وجود ان کے متکبر ہیں۔ کیا ہیں؟ ہاں، مستکبرون، بڑائی بھی ہے، غرور سے آکڑ کے اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نہیں مانتے۔ آگے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اور جب کہا جاتا ہے ان سے ماذا انزل ربکم کیا نازل کیا ہے تمہارے رب نے، آگے تقابل بیان ہو رہا ہے کہ قرآن جی لا جرم پکی بات ہے ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون کہ بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ یہ چھپاتے ہیں، وما یعلنون اور جو یہ ظاہر کرتے ہیں، جس کا اعلان کرتے ہیں، جو اعلان کرتے ہیں ظاہر کرتے ہیں اللہ وہ بھی جانتا ہے، اور یسرون جو چھپاتے ہیں اللہ وہ بھی جانتا ہے۔ انہ لا یحب المستکبرین بے شک اللہ نہیں پسند کرتا المستکبرین تکبر کرنے والوں کو۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ جب کہا جاتا ہے ان سے ماذا انزل ربکم کیا نازل کیا ہے تمہارے رب نے، تقابل، قرآن اترتا ہے، منکر مشرک منافق بھی سنتا ہے اور مومن موحد بھی سنتا ہے، دونوں قرآن اترتا ہے، پیش ہوتا ہے، دونوں کی رائے قرآن ذکر کرتا ہے۔ جب کافر سے کہا جاتا ہے ما انزل ربکم کیا نازل کیا تمہارے رب نے، قالو تو وہ کہتے ہیں اساطیر الاولین یہ پہلے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں۔ ان کے سامنے قرآن بیان ہو تو وہ کیا کہتے ہیں؟ یہ قصے کہانیاں ہیں۔ اساطیر جمع اسطورہ کی ہے، یعنی گھڑی ہوئی کہانی۔ اچھا، لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ تاکہ یہ اٹھائیں اپنا بوجھ کاملتاً پورا پورا یوم القیامت قیامت والے دن۔ یہ بات کہیں گے قیامت والے دن، کیا نتیجہ نکلے گا کہ اپنا بوجھ پورا پورا اٹھائیں گے۔ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ اور ان لوگوں کے بوجھ سے بھی اٹھائیں گے یُضِلُّونَهُمْ جن کو یہ گمراہ کرتے ہیں بغیر علم بغیر علم کے بغیر دلیل کے۔ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ
خبردار آگاہ ہو جاؤ، بہت ہی برا ہے جو یہ اٹھا رہے ہیں۔ اپنا بوجھ بھی اٹھائیں گے قیامت والے دن، اور جن جن کو یہ گمراہ کر رہے ہیں ان کی گمراہی کا بوجھ بھی کیا کریں گے۔ حدیث میں آتا ہے من سن سنتا حسنتا فلہ اجرھا واجر من عمل بھا، کہ جس نے ایک ایسی سنت مٹی ہوئی زندہ کر دی، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے اس سنت کا بھی عمل ہوگا زندہ کرنے کا اور عمل کرنے کا، اور جو جو اس پہ آئندہ عمل کرے گا تو ان کے عمل سے بھی اس کو کیا ملے گا، عمل ملے گا۔ اور جو کوئی برے طریقے ایجاد کرتا ہے، گمراہی کی بنیاد رکھتا ہے، گمراہی پیدا کرتا ہے، گمراہ کر دیتا ہے، تو جتنی جتنی وہ اگلا بندہ گمراہی کرے گا، تو جو گمراہی کا سبب، جس گمراہی کا سبب یہ بنا ہے، اس کو پورا پورا اس کا گناہ اور وبال اس کو پہنچے گا۔ فرمایا تاکہ اٹھائیں، لام عاقبت کے لیے، تاکہ انجام اور عاقبت یہ ہو کہ یہ اٹھائیں اپنا بوجھ پورا پورا قیامت والے دن۔ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ، اور ان لوگوں کے بوجھ سے بھی، يُضِلُّونَهُمْ، جن کو یہ گمراہ کرتے ہیں، بغیر علم، بغیر کسی علم کے، أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ، بہت ہی برا ہے وہ بوجھ جو یہ اٹھا رہے ہیں۔ آگے قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، تحقیق مکر الذین، تدبیریں کی ہیں ان لوگوں نے جو ان سے پہلے گزرے ہیں، فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ، پس آلیا اللہ نے ان کی بنیادوں کو، آلیا ان کی عمارتوں کو اللہ نے، من القواعد، بنیادوں سے۔ اَتَى اللہ کا معنی مفسرین کرتے ہیں اے عذاب اللہ یا امر اللہ، دونوں معنی کرو، آ گیا اللہ کا عذاب، بنیانہم، ان کے گھروں کو، ان کے گھروں کو عذاب آیا، کہاں سے؟ فرمایا من القواعد، بنیادوں سے، جڑوں سے، بنیادوں سے اللہ نے ان کے گھروں کو اکھیڑ کے رکھ دیا۔ کہ اردو تراجم میں یہ ترجمہ بھی آپ کو ملے گا کہ فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ، اکھیڑ ڈالا اللہ نے ان کی آبادیوں کو، ان کے گھروں کو، من القواعد، کس سے؟ بنیادوں سے۔ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ، پس گر پڑے ان کے اوپر چھت، من فوقہم، ان کے اوپر سے، وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ، اور آیا ان کے پاس عذاب، من حیث، وہاں سے، لا یشعرون، جہاں سے ان کو شعور بھی نہیں تھا۔ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تُشَاقُّونَ فِيهِمْ، اللہ قیامت والے دن ان سے کہیں گے کہاں ہیں، یا جب عذاب آیا تو پھر اللہ نے پوچھا أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ، کہاں ہیں میرے وہ شرکا، یعنی جن کو تم نے میرا کیا بنا رکھا تھا، شریک، کہاں ہیں؟ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ، کہاں ہیں میرے وہ شرکا، كُنْتُمْ تُشَاقُّونَ فِيهِمْ، وہ کہ تھے تم ان کے بارے میں، تشاقون، تم ان کے بارے میں کیا کرتے تھے، جھگڑتے تھے۔ تم موحدین سے جن کے بارے میں لڑائیاں اور جھگڑے کرتے تھے، وہ تمہارے شرکا میرے کیا ہیں، کہاں ہیں؟ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ، کہاں ہیں میرے وہ شرکا کہ جن کے بارے میں تم جھگڑا کرتے تھے موحدین، مومنوں سے۔ اور تشاقون کا معنی لغوی اعتبار سے میرے شیخ کرتے ہیں جن کے بارے میں تم پھٹا کرتے تھے۔ شق کس کو کہتے ہیں؟ پھٹ جانا، ٹھیک ہے نا؟ تو تمہیں جب کہا جاتا تھا کہ یہ الہ نہیں تو تم غصے سے کیا کرتے تھے؟ پھٹتے، پوش بیخی چاودہ ہی تاسو، ٹھیک ہے نا؟ جن کے بارے میں تم کیا کرتے تھے؟ پھٹا کرتے تھے، ہاں پھٹ جایا کرتے تھے غصے سے، ٹھیک ہے نا؟ قال، فرمایا، قال الذین، تو کہیں گے وہ لوگ، اوتوا العلم، جن کو علم دے دیا گیا، ان الخزي اليوم والسوء علی الکافرین، بے شک رسوائی اور برائی آج کس پر ہے، رسوا بھی یہی ہوں گے
اور عذاب بھی انہی پر آئے گا کافروں پر۔ الذین تتوفاہم الملائکۃ، وہ کافر جب وفات کریں گے، وفات دیں گے، ان کو موت دیں گے، ان کی روحیں وصول کریں گے فرشتے، ظالمی انفسہم، درا حال ہے کہ وہ ظلم کرنے والے ہوں گے اپنے آپ پر، تو فَأَلْقَوْا السَّلَامَ، تو یہ ڈالیں گے ان کی طرف بات عاجزی کی، بات سلو کی، بات سلامتی کی۔ ابھی ان کا آکڑ اور غرور انتہا کو پہنچا ہے۔ فرمایا جب فرشتے دیکھیں گے اور فرشتے ان کی روح لینے کے لیے پہنچ جائیں گے، تو قرآن کہتا ہے جن جن نے اپنے اوپر ظلم کیا تھا شرک اور کفر کر کے، وہ فَأَلْقَوْا السَّلَامَ، وہ فرشتوں کے سامنے بہت عاجزی سے بات کریں گے، اللہ کے سامنے بالکل سلو کی بات، وہ سارا غرور نشہ آکڑ کیا ہو جائے گا، وہ نکل جائے گا۔ اور سلامہ دوسرے لفظوں میں یہ بھی کہہ دو کہ جب فرشتے کو دیکھیں گے نا تو قانون ہی بھول جائیں گے، السلام علیکم، ہاں پہل کر جائیں گے نا۔ جب آکڑ ہوتی ہے تو بندہ دوسرا آ کے بھی سلام کرتا ہے تو یہ اس کو جواب نہیں دیتا۔ متکبر آدمی بیٹھا ہو نا اپنے صوفے پہ، تو آنے والا بندہ اس کو سلام کرتا تو اس کے سلام کا بھی جواب، لیکن جب فرشتے کو دیکھیں گے تو فرشتے تو نہیں، یہ خود ہی پہل کر جائیں گے۔ سمجھ آ گئی؟ ہاں، القوا السلام، ڈالیں گے سلامتی کی بات، سلو کی بات، عاجزی کی بات، اور کیا کہیں گے، ما کننا نعمل من سوء، ہم نہیں تھے، ہم نے کوئی برا عمل نہیں کیا، ما کننا، نہیں تھے ہم، نعمل من سوء، کہ عمل کرتے کچھ برا، ہم نے تو کچھ برا عمل، کچھ بے گناہ، کچھ ہم بے قصور ہیں، ہاں کچھ برا عمل نہیں کرتے تھے۔ بلا، کیوں نہیں، ان اللہ علیم بما کنتم تعملون، اللہ خوب علم رکھنے والا ہے اس کا جو تم کیا کرتے تھے، عمل کرتے تھے۔ فادخلوا ابواب جہنم، پس داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں، دروازوں سے کدھر داخل ہو جاؤ، ہاں جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ۔ فرمایا خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے اس میں، فلبئس مثوی المتکبرین، پس بہت ہی برا ہے ٹھکانہ متکبرین کا، تکبر کرنے والوں کا۔ وقیل للذین، اور کہا گیا ان لوگوں سے، اتقوا، جنہوں نے تقوی اختیار کیا۔ تقابل میں پہلے جب مشرکوں سے کہا گیا ماذا انزل ربکم، تو انہوں نے کیا کہا، اساطیر الاولین۔ اب آؤ قیل للذین اتقوا، کہا گیا ان لوگوں سے جنہوں نے تقوی اختیار کیا، جنہوں نے اپنے آپ کو شرک سے بچایا، جب ان سے کہا گیا ماذا انزل ربکم، کیا نازل کیا تمہارے رب نے، قالو، تو کہتے ہیں خیرا، قالو تو وہ کیا کہتے ہیں موحد، خیرا اے انزل خیرا، ہمارے رب نے جو بھی نازل کیا ہے کیا ہے، خیر ہی خیر ہے۔ اللہ اکبر، مومن کی یہ شان ہے، قرآن سنتا ہے، قرآن پہ اس کو اعتراض نہیں، کہتا ہے رب نے جو بھی اتارا ہے وہ کیا ہے، خیر ہی اتارا ہے۔ فرمایا ماذا انزل ربکم قالوا خیرا، تو للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنۃ، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے نیکی کی، فی ہذہ الدنیا، اس دنیا میں، یعنی نیکی اس دنیا میں کی تو ان کے لیے کیا ہے، حسنۃ، ان کے لیے نیکی ہے، بلائی ہے اس دنیا میں بھی، ولدار الآخرت، اور البتہ آخرت کا جو گھر ہے، خیر، وہ کیا ہے، بہتر ہے، ولنعم دار المتقین، اور البتہ کیا ہی خوب اچھا ہے گھر متقین کا۔ آگے وہ متقین کا گھر کیسا ہے، جنات عدن، باغات ہیں نعمتوں کی،
یدخلونہا داخل ہوں گے اس میں، تجری من تحت الانہار بہتی ہوں گی اس کے نیچے نہریں، لہم فیہا ما یشاؤون ان کے لیے اس میں وہ ہوگا جو وہ چاہیں گے، کذالک یجزی اللہ المتقین اسی طرح اللہ بدلہ دیتا ہے متقین کو۔ الذین وہ متقین کون لوگ ہیں؟ فرمایا الذین تتوفاہم الملائکۃ وہ لوگ جب وفات دیں گے ان کو، کیا دیں گے؟ وفات دیں گے ان کو، الملائکۃ فرشتے، طیبین اس حال میں کہ وہ پاک ہوئے ہیں، پاک ہوتے ہیں، اس حال میں کہ وہ کیا ہوتے ہیں؟ پاک ہوتے ہیں۔ کس چیز سے؟ شرک سے، کفر سے، غلط عقیدے سے، نفاق سے اور ظاہری گندگیوں سے بھی کیا ہوتے ہیں؟ پاک ہوتے ہیں۔ جب ان کو وفات دیتے ہیں فرشتے تو یہ فرشتے کو السلام علیکم نہیں کہتے، بلکہ یقولون فرشتے آ کے کہتے ہیں سلام علیکم، تم پہ کیا ہو؟ سلام ہو۔ اللہ، فرشتہ ملک الموت آ کے ان کو سلام کرتا ہے، ادخلوا الجنت سلام کرتا ہے اور کہتا ہے ادخلوا الجنت داخل ہو جنت میں۔ آگے ادخلوا الجنت داخل ہو جاؤ جنت میں، بما کنتم تعملون بسبب اس کے جو تم عمل کرتے تھے، تم نے عمل نیک کیے اس کے بدلے میں جنت میں داخل ہو جاؤ۔ هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکۃ، هل ينظرون نہیں یہ انتظار کرتے مگر ان تأتيهم الملائکۃ کہ آ جائے ان کے پاس فرشتے، او تأتی امر ربک یا آ جائے تیرے رب کا امر، آ جائے تیرے رب کا امر۔ کیسے آ جائے رب کا امر؟ ابھی اوپر تو مثالیں گزری ہیں بھائی، اتی اللہ بنیانہم من یا اللہ کا عذاب آ جائے، ٹھیک ہے، یا فرشتے آ جائیں کس چیز کے ساتھ؟ جیسے اوپر آئے موت دینے کے لیے عذاب لے کر، ٹھیک ہو گیا۔ فرمایا نہیں یہ انتظار کرتے مگر کہ آئے ان کے پاس فرشتے یا آ جائے تیرے رب کا حکم۔ کذالک اسی طرح فعل الذین کیا ان لوگوں نے من قبلہم جو ان سے پہلے گزرے ہیں، وما ظلمہم اللہ اور نہیں ظلم کیا اللہ نے ان پر، ولکن کانوا انفسہم یظلمون لیکن وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ انہوں نے بھی اسی بات کا انتظار کیا، فرشتے آئیں اللہ کا عذاب آئے، تو فرشتہ آیا اللہ کا عذاب لے کر اور وہ کیا ہو گئے؟ انہوں نے بھی وہی کام شروع کیا ہوا ہے پہلوں کی طرح، کذالک فعل الذین من قبلہم، تو ان پہلوں کے ساتھ بھی اللہ نے کوئی ظلم نہیں کیا، انہوں نے اپنے اوپر خود ظلم کیا۔ آگے فرمایا فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا پس اصابہم پہنچی ان کو سیئات و تکلیفیں، برائی، ماں اس کی عملو جو انہوں نے عمل کیا، یعنی ان کے اعمال کی تکلیفیں اور برائیاں ان کو پہنچی، وحاق بہم اور گھیر لیا ان کو ما کانوا بہ یستہزئون اس سزا اس عذاب نے جس کے ساتھ وہ استہزاء کرتے تھے۔ وقال الذین اشرکوا اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے شرک کیا، لو شاء اللہ اگر اللہ چاہتا، ما عبدنا من دونہ من شیء ہم عبادت نہ کر سکتے اللہ کے سوا کسی چیز کی، نحن ولا آباؤنا ہم اور نہ ہی ہمارے آباء و اجداد، ولا حرمنا من دونہ اور نہ ہم حرام کرتے اللہ کے علاوہ یعنی اللہ کے حکم کے بغیر، من شیء کوئی چیز، کذالک فعل الذین من قبلہم اسی طرح کیا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے گزرے ہیں۔ فَهَلْ عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ پس نہیں ہے رسول پر مگر پہنچا دینا کھول کر۔ فرمایا کہا مشرکوں نے، مشرکوں کی دلیل سنو بھائی، شرک نہ کرو، گناہ ہے، جرم ہے، عذاب ہے، سزا ملتی ہے اس پر، تو کہتے ہیں اگر اللہ چاہتا تو ہم اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرتے، اللہ روک دیتا نا۔ او بدبخت ہو، روکا تو ہے اللہ نے تمہیں قرآن بھیج کر، نبی بھیج کر روکا ہے، تمہاری مراد روکنے سے کیا ہے کہ اللہ خود آ کے تمہارا ہاتھ پکڑ لے؟ اس طرح تو اللہ روکتا
ہاں اس طرح روکنے کی ایک ہی صورت ہے کہ اس کا کیا آ جاتا ہے، عذاب آتا ہے اور لوگ ملیا میٹ ہو جاتے ہیں۔ تو کیسے عجیب لوگ ہیں، اگر اللہ چاہتا تو ہم اس کے سوا کسی کی بندگی نہ کرتے، نہ ہم کرتے نہ ہمارے باپ دادا کرتے، اور ہم حرام بھی نہ کرتے کوئی چیز من دونی ہی، اللہ کے حکم کے بغیر، ٹھیک ہے نا، منشن کسی چیز کو ہم حرام نہ کرتے۔ یہ مشرک کا فلسفہ ہے۔ سورہ یاسین میں بھی اس قسم کا فلسفہ انہوں نے ذکر کیا کہ بھائی مسکین غریب کو کھلاؤ، اس کی ضرورت پوری کر دو۔ کہتے ہیں اَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ، کیا ہم اس کو کھلائیں؟ اگر اللہ چاہتا تو کھلا دیتا نا۔ اللہ نے اس کو غریب پیدا کیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ اس کو کھلانا، تو جس کو اللہ نے غریب بنایا ہم کون ہوتے ہیں اس کو مال دینے والے؟ نہیں دینا چاہیے۔ عجیب فلسفہ ہے۔ اللہ نے غریب بنایا ہے، تجھے حکم دیا اس کی کیا کر، ضرورت پوری کر، اور یہ فلسفہ جاڑ رہا ہے۔ سمجھ آئے؟ تو مشرک نے بھی کہا کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے اور نہ ہم حرام کرتے اللہ کے حکم کے بغیر کوئی چیز۔ فرمایا كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، وہ کسی نے تقریر میں کہا نا ڈھیر کے اوپر نماز نہیں ہوتی، کوڑا کرکٹ کے ڈھیر پہ نماز نہیں ہوتی۔ تو بندہ کھڑا ہو گیا، جی مولانا صاحب اس دن میں نے مصلی بچھا کے پڑھی ہو رہی تھی، ہم نے کہا نہیں ہوتی، ماموز کا ڈیران باندھے کیے، وہ تو ہو رہی تھی۔ یعنی اس کے مطلب یہ تھا کہ نہیں ہونے کا یہ مطلب ہے کہ بندہ جام ہو جاتا ہے کہیں۔ یہی حال مشرکین کا تھا کہ اللہ کے منع کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بندہ وہ کام کر ہی نہیں سکتا۔ سمجھ آ گئی؟ باقی منع تو رب نے تمہیں سینکڑوں دلائل دے کے منع کیا ہے کہ بچ جاؤ اس سے۔ آگے فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، البتہ تحقیق ہم نے بھیجا اپنا، بعثنا بھیجے ہم نے، فی کل امت، ہر امت میں ہم نے بھیجا، رسولا رسول، ہر امت میں رسول آیا، اور کس مسئلے کے لیے آیا؟ ان اعبدوا اللہ، کہ اللہ ہی کی بندگی کرو، واجتنبوا الطاغوت، اور شیطان کی بندگی سے کیا کرو؟ بچو۔ طاغوت کے بار بار یہ لفظ آ چکا ہے، ٹھیک ہے نا، ہر وہ معبود باطل، کل ما عبد من دون اللہ فہو الطاغوت۔ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ اللہ کے سوا جن جن کی پوجا کی جاتی ہے یہ کیا ہیں؟ طاغوت ہیں۔ اور میرے شیخ نے اس کے ساتھ ایک اضافی لفظ لگایا کہ وہ اپنی عبادت پر کیا ہوں؟ خوش بھی ہوں، راضی بھی ہوں، تو یہ کیا ہیں؟ طاغوت ہے۔ اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ ہر وہ چیز کہ جو آپ کے اندر رب کی فرما برداری سے بغاوت پیدا کر دے، سرکشی پیدا کر دے اللہ کے قانون کے خلاف، تو یہ کیا چیز ہے؟ وہ طاغوت ہے۔ آگے فرمایا فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ، پس کچھ ان میں سے وہ ہیں جن کو اللہ نے توفیق دی ہے، وَمِنْهُمْ، اور کچھ ان میں ایسے ہیں حقت علیہ الضلالہ، کہ اس پر کیا ثابت ہو گئی ہے؟ گمراہی ثابت ہو گئی ہے۔ فَسِیرُوا فِی الْأَرْضِ، پس چلو زمین میں، فَانظُرُوا، پس دیکھو، کیف کان عاقبۃ المکذبین، کیسے انجام ہوا مکذبین، جھٹلانے والوں کا۔ ان تحرص علی ھداھم، اگرچہ آپ حرص کریں ان کی ہدایت پر، کس پر؟ کہ میرا پیغمبر، آپ حرص کریں کہ ان کو ہدایت مل جائے، فإن اللہ لا یہدی من یضل، پس بے شک اللہ توفیق نہیں دیتا جسے اللہ گمراہ کر دیتا ہے۔ جسے اللہ گمراہ کر دیتا ہے، یہاں گمراہ کر دیتے کا کیا مطلب ہے؟ جس پہ اللہ مہرے جباریت لگا دیتا ہے، ختم القلب، مہر لگ گیا، اب اس کو آپ جتنی بھی حرص ہو کہ اس کو ہدایت مل جائے، اس کو ہدایت ملتی نہیں ہے۔ فرمایا آگے وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرٍ، اور نہیں ان کے لیے کوئی مددگار۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور قسمیں اٹھائی ہیں انہوں نے، باللہ، اللہ کے نام کی، جہد ایمانہم، اپنی مضبوط قسمیں۔ کس بات کے لیے اللہ کی قسمیں اٹھاتے ہیں؟ کہ لا یبعث اللہ من یموت، اللہ نہیں زندہ کر کے اٹھائے گا من یموت، اس کو جو مر گیا ہے۔ پکا منکر تھا نا قیامت کا مشرک،
تو وہ قسمیں اٹھا اٹھا کے اللہ کے نام کی قسمیں اٹھا کے کہتے تھے کہ اللہ جو مر گیا اس کو قیامت کو زندہ نہیں کرے گا۔ تو جواب میں کیا فرمایا؟ بلا، کیوں نہیں، وعدن علیہ حقا، یہ وعدہ ہے اللہ کے ذمے سچا، یہ اللہ کے ذمے کیا ہے؟ وعدہ ہے سچا کہ وہ تمہیں زندہ کر کے رہے گا قیامت کے دن۔ آگے وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي، تاکہ اللہ بیان کرے، اس کو لگاؤ، یہ جو متعلق ہے لِيُبَيِّنَ، اس کو لگاؤ اوپر آیت کے ساتھ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا، کس لیے؟ لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي، تاکہ وہ رسول بیان کرے ان کے لیے۔ نہیں تو آپ کو آیت کا ربط نہیں ملتا نظر آئے گا، پھر سمجھ آ گئی؟ صرف 2-3 آیتیں اوپر کے ساتھ یہ ملتی ہے۔ فرمایا آیت نمبر 36 کے ساتھ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہر امت میں ہم نے رسول بھیجا، کس لیے؟ لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي، تاکہ بیان کرے ان کے لیے وہ چیز، وہ باتیں، یختلفون فیہ، جس میں وہ کیا کرتے تھے؟ اختلاف کرتے تھے۔ کیا مطلب ہے؟ جس میں حق اور باطل کے درمیان لوگوں کا اختلاف چل رہا تھا، شرک اور توحید میں لوگوں کا اختلاف چل رہا تھا، ایک ٹولہ مشرک، ایک موحد، مومن کافر تھا، پیغمبر اس لیے بھیجا تاکہ ان کی اختلافی بات ان کے لیے واضح کر دے کہ بھائی یہ ٹھیک کہتے ہیں توحید والے اور تم کیا کہتے ہو؟ غلط کہتے ہو، جو سچ ہے وہ سچ واضح کر دے، بیان کر دے۔ فرمایا لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور تاکہ جان لے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، أَنَّهُمْ كَاذِبُونَ، کہ بے شک وہ کیا، کاذبین، کہ بے شک وہ کیا تھے؟ جھوٹ بولنے والے تھے۔ إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ، اوپر کہا تھا نا کہ اللہ مردے کو نہیں زندہ کرے گا، کیسے زندہ کرے گا؟ فرمایا سن لو، انما قولنا لشیء، بے شک ہمارا کہنا کسی چیز سے، اذا اردناہ، جب ہم اس کا ارادہ کرتے ہیں، ان نقول له کن فیکون، یہ کہ ہم اس سے کہتے ہیں کن ہو جا تو فیکون، پس ہو جاتا ہے۔ بس ہمارا کہنا اتنا ہوتا ہے، جب کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو نصر اللہ کیا کہتے ہیں؟ اس سے کہتے ہیں کن ہو جا فیکون، پس وہ ہو جاتا ہے۔ تیمرگرہ پہنچ گیا تھا، ابھی آیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ آگے والذین، اور وہ لوگ، ہاجروا، جنہوں نے ہجرت کی، فی اللہ، اللہ کے راستے میں، من بعد ما ظلموا، بعد اس کے کہ ان پہ ظلم کیا گیا، لنبوئنہم، البتہ ضرور بضرور ہم ان کو ٹھکانہ دیں گے، فی الدنیا، دنیا میں، حسنتاً، اچھا۔ یہ بھی اللہ کا ایک دستور ہے، جو اللہ کے دین کے لیے ہجرت کرتا ہے اللہ اس کو بہترین جگہ دیتا ہے۔ جو اللہ کے دین کے لیے کیا کرتا ہے؟ ہجرت کرتا ہے، اللہ اس کو کیا دیتا ہے؟ بہترین جگہ دیتا ہے، دنیا میں بھی۔ یہ اس کا دستور ہے، دیا ہے اللہ نے، آزمایا ہے، دیکھا گیا، تاریخ گواہ ہے۔ اچھا، وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ، اور البتہ آخرت کا گھر، اکبر ہو، وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ، اور آخرت کا اجر تو اکبر ہو، وہ کیا ہے؟ بہت بڑا ہے۔ دنیا میں بھی اللہ نواز دیتا ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ یہ لوگ جان لیں اس بات کو، الَّذِينَ صَبَرُوا، وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور اپنے رب پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ ظاہر بات ہے، اللہ کے راستے میں گھر بار، علاقہ، وطن چھوڑا ہے، سب کو چھوڑ چھاڑ کے گئے ہیں، تو انہوں نے صبر بھی کیا اس دکھ پر، اور اپنے رب کے اوپر بھروسہ بھی کیا ہے، تو پھر اللہ بدلے ضرور دیتا ہے۔ آگے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ،
اور نہیں بھیجے ہم نے آپ سے پہلے الا رجالا مگر مرد. جتنے بھی رسول آئے ہیں سارے کیا آئے ہیں؟ مرد آئے ہیں. ٹھیک ہے، عورتوں میں کوئی رسول نہیں آیا، پیغمبر نبی نہیں آیا. قرآن کی کئی آیتوں سے صاف یہ نکلتا ہے. ٹھیک ہے، ہاں عورتوں میں ولیاں بہت ہوئی ہیں، پرہیزگار بہت ہوئی ہیں، مقام صدیقیت پر بھی فائز ہوئی ہیں. وَأُمُّهُ صدیقہ، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کیا تھی؟ صدیقہ تھی. ٹھیک ہے نا، لیکن نبوت کے مقام پر فائز یہ صرف مرد ہوئے ہیں. آگے فرمایا الا رجالا مگر مردوں کو، نوحی الیہم وحی کرتے ہیں ہم ان کی طرف، ہم نے وحی کیا ان کی طرف. اگر تمہیں کوئی شک ہے لوگو تو فاسألوا اہل الذکر، پوچھ لو علم والوں سے. کس سے؟ اہل ذکر، کیا مراد؟ اہل علم سے پوچھ لو. ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے. چونکہ مکے کا مشرک ان پڑھ جاہل تھا اور انہوں نے کہا بشر رسول نہیں ہو سکتا. تو پیغمبر سے کہا بشر ہیں، رسول ہیں، بیوی بچے بھی ہیں، شادیاں بھی کی ہیں. تو اللہ نے فرمایا میرا پیغمبر ان سے کہہ دیجئے ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے سب ہی مرد تھے، انسان تھے، بشر تھے. اور اگر ان کو یقین نہیں آ رہا تو جا کے یہودیوں عیسائیوں سے کیا کر لو، ان کے پاس کتاب ہے، ان سے پوچھ لو، ان کے پاس رسول آئے ہیں. کیونکہ آپ کی بات پر تو ان کو یقین انکاری ہے، تو جاؤ ان سے پوچھ لو. اور آج بھی آیت عام ہے کہ جس چیز کا آپ کو پتہ نہ ہو اس کا پتہ جس کے پاس ہے اس سے کیا کر لو، پوچھ لو. فاسألوا اہل الذکر، پس پوچھو اہل علم سے اگر تم نہیں جانتے. سمجھ آ گئی؟ ایک بندہ خود بھی نہ جانتا ہو، مقتدی کو بھی گالیاں دے رہا ہے، امام کو بھی گالیاں دے رہا ہے، تو وہ کیا سیکھے گا؟ جی نہ امام بن سکتا ہے اور نہ خود کیا ہے مقتدی بننے کو تیار ہے، تو وہ اس کا بیڑا تو غرق ہے. فرمائے اگر تم نہیں جانتے ہو تو اہل علم سے پوچھو. امام قرطبی رحمہ اللہ اسی آیت کے ذیل ایک جملہ لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں لم یختلف العلماء، لم یختلف العلماء ان العامۃ علیہ تقلید علمائہا. کبھی بھی اہل علم کا اس بارے میں اختلاف نہیں رہا، کیا کہ ان العامۃ، عامۃ علیہا تقلید علمائہا، کہ عام لوگوں پر، ان پڑھوں پر یہ علماء کی تقلید کیا ہے؟ لازم ہے. ٹھیک ہے، اور آگے کہتے ہیں وَأَنَّهُمُ الْمُرَادُ بِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ کے فرمان سے یہی مراد ہے. وَأَنَّهُمُ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. وَأَجْمَعُوا، اگلی بات بھی سنو، کہتے ہیں وَأَجْمَعُوا، علماء نے اجماع کیا اس بات پر عَلَىٰ أَنَّ الْأَعْمَى لَا بُدَّ لَهُ مِن تَقْلِيدِ غَيْرِهِ، کہ اندھے پر، ان پڑھ پر اپنے سوا دوسرے کی تقلید لازم ہے. تو جو خود جاہل ہے، اندھا ہے، اس کو راستہ معلوم اور دوسری کی بھی نہیں مانتا تو وہ تو غرق ہوگا. سمجھ آ گئی؟ آگے بالبینات والزبر، فرمایا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. تو ہم نے نبیوں کو بھیجا مرد بنا کر، ان کی طرف وحی کی، اور کیا دیا ان کو؟ فرمایا بالبینات، دلائل کے ساتھ، والزبر، صحیفوں کے ساتھ، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، اور تحقیق ہم نے آپ کی طرف بھی نصیحت اتاری ہے، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ تو واضح کرے، بیان کرے، للناس، لوگوں کے لیے، ما، وہ چیز، نزل الیہم، جو ان کی طرف اتاری گئی ہے، وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور تاکہ وہ کیا کریں؟ یتفکرون، غور و فکر کریں. آگے
افامن الذین مکروا السیئات، کیا بے خوف ہو چکے ہیں وہ لوگ مکر السیئات جو تدبیریں کرتے ہیں بری، کیا جو گناہوں کی تدبیریں کرتے ہیں، کیا وہ بے خوف ہو چکے ہیں کس بات سے؟ ان یخسف اللہ بہم الارض، یہ کہ اللہ ان کو دھنسا دے زمین میں، او یاتیہم العذاب من حیث لا یشعرون، یا آئے ان کے پاس عذاب وہاں سے لا یشعرون جہاں سے ان کو شعور بھی نہ ہو، او یاخذہم فی تقلبہم، یا اللہ ان کو پکڑ لے فی تقلبہم ان کے چلنے پھرنے میں، فرمایا یا ان کو زمین میں دنسا دے جو اسلام دین کے خلاف بری سازشوں میں لگے ہوئے ہیں، گناہ کی تدبیریں کر رہے ہیں، کفر کی سازشیں کر رہے ہیں، کیا یہ بے خوف ہو چکے ہیں کہ اللہ ان کو زمین میں دنسا دے، یا وہاں سے عذاب آئے کہ ان کو شعور بھی نہ ہو، یا یہ چلتے پھرتے ہی رب کیا کر لے ان کو، ٹور پہ گیا ہے پھر رہا ہے عیاشی میں لگا ہوا ادھر ہی پکڑ لے، کیا یہ بے خوف ہو چکے ہیں؟ اللہ کے لیے پکڑنا کوئی مشکل نہیں ہے، فرمایا او یاخذہم، یا پکڑ لے ان کو فی تقلبہم ان کے چلنے پھرنے کے دوران، فما ہم بمعجزین، پس نہیں ہیں یہ عاجز کرنے والے، او یاخذہم، یا پکڑ لے ان کو علی تخوف، ڈرا ڈرا کر، کیسے؟ یعنی دشمنیاں پیدا کر دے، خوف ہراس ہر وقت ان پہ رہے، پوری زندگی ان کے اوپر ہر وقت خطرہ ہی خطرہ، خطرہ ہی خطرہ، اور آخر اسی خطروں میں ڈال 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 کے آخر کیا کر دے، موت دے دے ان کو، فرمایا او یاخذہم، یا پکڑ لے ان کو علی تخوف، ڈرا ڈرا کر، ٹھیک ہے نا، خوف میں ڈال کر، خوف کے اوپر آگے، فإن ربک، پس بے شک تیرا رب لرؤوف الرحیم، البتہ بے حد شفیق ہے، رحیم مہربان ہے، اولم یروا الی ما خلق اللہ من شیء، کیا وہ نہیں دیکھتے طرف اس چیز کے جو اللہ نے پیدا کی ہے، من شیء، کسی چیز سے، یعنی کوئی کسی قسم کی چیز جو اللہ نے پیدا کی ہے یہ اس کی طرف نہیں دیکھتے، درخت ہے، پہاڑ ہے، چٹان ہے، مکان ہے، انسان ہے، کوئی جسم والی چیز اللہ نے پیدا کی ہے، کیا تم دیکھتے نہیں؟ کیا نہیں دیکھتے ہو؟ یتفیأ ظلالہ عن الیمین والشمائل سجدا للہ، مائل ہوتا ہے ان کا سایہ، یتفیأ مائل ہوتا ہے، جھکتا ہے ان کا سایہ، عن الیمین دائیں جانب سے، وعن الشمائل اور بائیں جانب سے، سجدا للہ اللہ کو سجدہ کرتے ہوئے، چیزیں سجدہ اپنی جگہ کرتی ہیں، ان کے سائے بھی رب کو کیا کرتے ہیں؟ سجدہ کرتے ہیں، پہلے گزرا ہے، ٹھیک ہے نا، سورج طلوع ہوتا ہے، سائے مغرب کی طرف جھک پڑتے ہیں، سورج غروب ہوتا ہے، سائے مشرق کی طرف لمبے اور طویل ہو کے جھک جاتے ہیں، آگے سجدا للہ اللہ کو سجدہ کرتے ہوئے، وہم داخرون اس حال میں کہ وہ عاجزی کرنے والے ہیں، آگے وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ ہی خاص اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں جو آسمان میں ہیں، وَمَا فِي الْأَرْضِ اور جو زمین میں، مِن دَابَّةٍ جتنے جاندار ہیں، جانداروں میں سے سب اللہ ہی کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، تو سجدہ تو سارے جاندار پیشانی زمین پہ رکھنے والا سجدہ تو نہیں کرتے، ہر مخلوق کا سجدہ، سائے کا سجدہ، درختوں کا سجدہ، یہ اس کی ہیئت کے مطابق اس کے مناسب جو ہوتا ہے وہ سجدہ مراد ہے، تو اس لیے وہ لفظ لو جو سب کو شامل ہو، تو معنی مفسرین کرتے ہیں للہ خاص اللہ ہی کے لیے تابعداری کرتے ہیں جو کچھ آسمان میں ہیں اور جو کچھ زمین میں، من دابۃ جانداروں سے۔ اب جانداروں میں کہتے ہیں کہ کافر اگرچہ وہ اس ہیئت کا سجدہ نہیں بھی کرتا، اس کی ہڈی، اس کی بوٹی، اس کا جسم، اس کی ہیئت بتلاتی ہے کہ یہ رب کا تابعدار ہے، سمجھ آ گئی؟ بڑھاپا آتا ہے تو مومن کے وجود پر آتا ہے یا کافر کے وجود پر؟
روک سکتا ہے؟ نہیں۔ اس پر بھی تو دیکھو اس کا وجود ہڈی بوٹی رب کے حکم کے تابع دار ہے۔ جب جسم بڑھتا ہے کافر کا بھی بڑھ رہا ہے، وہ روکتے نا اس کو۔ بات سمجھ میں؟ اللہ، یعنی فرما بردار تو گوشت گوشت ہڈیاں بھی ان کی ہیں، ہاں اپنے اختیار سے یہ رب کو جھکتے نہیں ہیں، سجدہ نہیں کرتے، منکر ہیں۔ آگے فرمایا وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور وہ تکبر، والملائکۃ، فرشتے بھی رب کی تابعداری کرتے ہیں، وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور وہ تکبر نہیں کرتے اللہ کی عبادت سے، يَخَافُونَ رَبَّهُمْ، ڈرتے ہیں اپنے رب سے۔ امام علامہ دریابادی رحمہ اللہ نے جو توجیہ میں نے کی اس آیت کی وہ لکھتے ہیں یہ اچھا، فرمایا یخافون ربہم، ڈرتے ہیں اپنے رب سے، من فوقہم، اوپر سے، اپنے رب سے ڈرتے ہیں، من فوقہم، ان کے اوپر سے۔ اب من فوقہم سے اوپر سے مراد کیا چیز ہے؟ اگر یہ مانا لو کہ اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں اوپر سے، کہ اوپر سے رب کا کیا نہ آ جائے؟ عذاب سے، تو پھر آیت محکمات میں سے ہے۔ اور اگر یہ مانا لو کہ اپنے رب کے اوپر سے یعنی اللہ کی ذات کو اوپر، تو پھر اللہ اوپر نیچے دائیں بائیں ان جہات سے اللہ کیا ہے؟ پاک ہے۔ سمجھ آ گئی؟ تو یہ متشابہات میں سے ہے، سمجھ آ گئی؟ تو اب مانا کرو، یخافون، ڈرتے ہیں اپنے رب سے، من فوقہم، اپنے اوپر سے، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور وہ کرتے ہیں وہ کچھ جو ان کو حکم دیا جاتا ہے۔ وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَٰهَيْنِ اثْنَيْنِ، اور کہا اللہ رب العالمین نے، اللہ کہتا ہے لا تتخذوا الہین اثنین، نہ بناؤ دو الہ، نہ بناؤ۔ تو اللہ منع کرتا ہے دو الہ نہ بناؤ، کسی کے ذہن میں آتا ہے مطلب تین اور چار سے منع کیوں نہیں کیا؟ بات سمجھ میں آئی؟ تو دلیل سنو، قرآن کہتا ہے جب اللہ کے سوا کوئی ایک الہ بھی نہیں ہے، جب دو منع کر دیے، ٹھیک ہے نا، تو تین اور چار بطریق اولا کیا ہیں؟ منع ہیں۔ سمجھ آ گئی؟ لا تتخذوا، نہ بناؤ، الہین اثنین، دو الہ، فرمائے انما هو الہ واحد، کیونکہ بے شک وہ الہ کیا ہے؟ جب ایک ہے تو اس ایک کے مقابل دوسرا منع ہے، تو تیسرا اور چوتھا تو بطریق اولا منع ہے۔ فرمایا فَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، پس خاص مجھے سے ڈرو، وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، خاص اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمان میں اور زمین میں، آسمانوں میں اور زمین میں، وَلَهُ الدِّينُ وَاسِبًا، اور اسی کے لیے ہے الدین واسبا، الدین دائمہ، واسبہ کا ایک معنی دائمہ، کہ دائمی دین کس کا ہے؟ اللہ ہی کا ہے، یہی ہمیشہ رہنے والا دین ہے۔ یا دوسرا معنی واسبہ کا معنی خالصہ بھی کیا ہے، تو معنی کرو وَلَهُ الدِّينُ وَاسِبًا، اور اللہ ہی کے لیے ہے دین خالص۔ کیسا دین؟ خالص دین، اللہ ہی کے لیے ہے۔ تو دین جب خالص اللہ ہی کے لیے تو فَأَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ، کیا تم اللہ کے سوا اوروں سے ڈرتے ہو؟ نہیں ڈرنا چاہیے۔ آگے فرمایا وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ، اور جو بھی تم پر کوئی نعمت ہے، فَمِنَ اللَّهِ، تو وہ کس کی طرف سے ہے؟ پس وہ اللہ کی طرف سے۔ ثم اذا مسکم الضر، پھر جب تمہیں پہنچتی ہے الضر، تکلیف، فالیہ تجأرون، پس تم اسی کی طرف تجأرون، چلاتے ہو۔ کیا کرتے ہو؟ چلاتے ہو۔ امام یہ معانی القرآن کے اندر فرا کہتے ہیں کہ تجأرون الصوت الشدید، زور کی آواز کو، فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ، اے فَإِلَيْهِ تَجْهَرُونَ، تجأرون ہے اسی کو زور زور سے چلاتے ہو۔ اور آپ دیکھتے ہیں میرے دوستو، جب کوئی مصیبت آتی ہے تو سارے خاموش بھی اس وقت یا اللہ خیر، یا اللہ خیر، کیوں؟
پکارتے ہیں کہ نہیں؟ فرمایا جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ، اسی کی طرف چلاتے ہو، آوازیں زور زور سے لگاتے ہو، یا اللہ خیر، یا اللہ بچا، ہاں۔ اور جب وہ مصیبت دور کر دیتا ہے تو پھر پیران دیتا ہو جاتا ہے، بیڑا فلاں پار لگانے والا ہوتا ہے۔ عجیب لوگ ہو تم۔ فرمایا ثم اذا مسکم الضر فإلیہ تجأرون، پس اسی کے آگے تم کیا کرتے ہو؟ چلاتے ہو، زور زور سے پکارتے ہو، فریاد کرتے ہو۔ ثم اذا کشف الضر، پھر جب وہ ٹال دیتا ہے، دور کر دیتا ہے، الضر تکلیف کو، عنکم تم سے، تو اذا فریق منکم بربہم یشرکون، یکا یک دفعتاً منکم تم میں سے، بربہم اپنے رب کے ساتھ، یشرکون ایک فریق کیا کرنے لگتے ہیں؟ شرک کرنے لگتے ہیں، لیکفروا تاکہ انکار کریں، بما اس کا آتیناہم جو ہم نے ان کو دیا ہے، فتمتعوا پس فائدہ لے لو، فائدہ لے لو، فسوف تعلمون پس ان قریب جان لوگے، وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا، وَيَجْعَلُونَ اور بناتے ہیں، لما ان کے لیے، لا یعلمون جو کچھ نہیں جانتے، ایک معنی یہ ان کے لیے حصہ بناتے ہیں، لا یعلمون جو کچھ نہیں جانتے، نصیبہ حصہ، یا دوسرا معنی وَيَجْعَلُونَ اور بناتے ہیں، لما ان کے واسطے، لا یعلمون جن کے بارے میں یہ مشرک کچھ نہیں جانتے، نصیبہ حصہ، سمجھ آگئی؟ جن کے بارے میں ان کو کچھ پتہ نہیں کہ وہ کیا تھے، کون تھے، الہ تھے، شریک تھے، کوئی دلیل ان کے پاس ہے، لیکن ان کے بارے میں کیا بنا رہے ہیں؟ مشرک آج بھی 11ویں دے رہا ہے، اس کو کوئی پتہ نہیں ہے ان کے بارے میں کہ 11ویں والے بابا جن کو وہ کہتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ، وہ کون تھا، ان کا مسلک کیا تھا، ان کا عقیدہ کیا تھا، انہوں نے کتنی کتابیں لکھی اور کتابوں میں کیا لکھا ہے، ان کو پتہ نہیں ہے ان کے متعلق، لیکن ان کا حصہ اللہ دے رہا ہے، ان کا حصہ بنا رہے ہیں۔ یہی حال ہے مشرکوں کا، سمجھ آ رہی؟ فرمایا وَيَجْعَلُونَ اور بناتے ہیں، لما ان کے واسطے، لا یعلمون جن کے بارے میں یہ کچھ نہیں جانتے، نصیبہ کیا بناتے ہیں؟ حصہ، مما اس میں سے، رزقناہم جو ہم نے ان کو رزق دیا۔ دودھ میں دیتا ہوں پیالہ 11ویں والے کے نام کا، حضرت صاحب اللہ فرماتے اور دیتے بھی حصہ اس کے نام کا جن کے بارے میں ان کو کچھ پتہ بھی نہیں ہے، سمجھ آ گئی ہے؟ ان کے لیے حصے، اور اللہ سورۃ الانعام میں کیا فرمایا؟ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا زَرَعَ مِنَ الْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ نَصِيبًا، جی کہ اللہ نے جو ان کو کھیتیوں میں، فصلوں میں پیدا کر کے چیزیں دی ہیں، جو مویشی دی ہیں، اس میں اپنے شرکاء کے لیے کیا بناتے ہیں؟ ہاں، پھر ایک حصہ یہ اللہ کا ہے، یہ جو ہے ہمارے شرکاء کا ہے، یہ بابا جی کے نام کا ہے۔ فرمایا تاللہ اللہ کی قسم ہے، لتسألن ضرور بضرور تم سے سوال کیا جائے گا، عما کنتم تفترون اس بارے میں جو تم جھوٹ گڑتے تھے، یہ جتنا جھوٹ گڑا ہے اس کے بارے میں تم سے کیا کیا جائے گا؟ پوچھا جائے گا، پھر دینا دلیلیں کل، سمجھ آ گئی؟ ہاں، فلاں نے 11 روٹی کھائی تھی، 11 روٹیاں ایک دفعہ کھا گئے تھی، ماشاءاللہ 11ویں سے بھی ثابت ہو گئی۔ اچھا، فلاں کے مرغی نے 11 بچے دی ہو جی، ماشاءاللہ 11ویں سے بھی ثابت ہو گئی۔ یہ دلیلیں ہیں بھائی، کوئی عقل سے کام لو، کوئی شعور سے کام لو، کوئی اللہ کے دین کو سمجھو۔ فرمایا وَلَهُمْ مَا آگے لفظ کیا ہیں؟ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ اور بناتے ہیں اللہ کے لیے، البنات بیٹیاں۔ اللہ کے مشرکین کہتے تھے فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور یہودی کہتے ہیں عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، عیسائی کہتے تھے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ فرمایا یجعلون للہ البنات بناتے ہیں اللہ کے لیے بیٹیاں، سبحانہ وہ کیا ہے؟
پاک ہے بیٹیوں سے، وَلَهُمْ اور ان کے لیے مَا يَشْتَهُونَ وہ ہے جو وہ پسند کرتے ہیں، اپنے لیے وہ جو ان کو پسند ہے، تو اپنے لیے بیٹا ہاں الگ واڑی لڑکا پسند کرتے ہیں، لڑکا ہوا مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور اللہ کے لیے کیا ثابت کرنے لگے ہوئے ہیں؟ بیٹیاں۔ فرمایا یجعلون للہ البنات اللہ کے لیے بیٹیاں، وَلَهُمْ اور ان کے لیے مَا يَشْتَهُونَ جو یہ چاہتے ہیں، وَإِذَا بیٹیاں اللہ کے لیے ثابت کرتے ہیں۔ اپنی حالت کا حال سنو، ان کا حال ذرا، ان بے شرموں کا اپنا حال سنو۔ فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ جب ان میں سے کسی ایک کو بشارت دی جاتی ہے بالانثیٰ لڑکی کی، کہ جی مبارک ہو آپ کی کیا ہو گئی ہے، ہاں لردی شہیدہ بیٹی پیدا ہوئی ہے، تو کیا ہوتا ہے ظل وجہہ ہو جاتا ہے اس کا چہرہ مسودن سیاہ کالا، وہو کظیم اور وہ غصے سے بھرا ہوتا ہے، چوئی پھٹتا ہے جیسے، اتنا غصے سے بھرا ہوتا ہے کہ اس کو کیا دی گئی ہے، بیٹی کی بشارت دی گئی ہے۔ اچھا، اور آگے صرف اسی پہ بس نہیں، یتوارا من القوم کئی دن تو گھر سے ہی نہیں نکلتا، بھئی راستے میں کوئی مل گیا تو بیٹی کی بشارت نہ دے دے، سمجھ آگئی، دوستوں کی محفل سے چھپتا ہے، دائیں بائیں چھپتا ہے کہ کوئی یہ بشارت نہ دے رہی بیٹی کی، یعنی اس کو عار سمجھتے ہو، عیب سمجھتے ہو، تو او بدبخت ہو، تمہاری اپنی حالت یہ ہے، اور رب کائنات کے بارے میں یہ فیصلہ کہاں سے کر دیے کہ فرشتے کس کی بیٹیاں ہیں، اللہ کی بیٹیاں بنا دی ہیں، مت نہیں ماری گئی تمہاری۔ فرمایا یتوارا من القوم چھپتا ہے قوم لوگوں سے، من سوء ما بشر بہ بری اس چیز سے کہ جس کے ذریعے اس کو کیا دی گئی ہے، بشارت دی گئی ہے، اس بشارت سے، اس بری بشارت سے، لڑکی کی بشارت سے ڈرتا ہے، اور پھر سوچتا ہے بشارت تو مل گئی، چہرہ بھی کالا سیاہ ہو گیا، لڑکوں دوستوں کی محفل میں بھی نہیں آتا، اگلی بات یا سوچتا ہے دل میں کہ ایمسکہ علی ہون کہ اس بیٹی کو رکھ لوں پال لوں، علی ہون ذلت کے ساتھ، ام یدسہ فی التراب یا اس کو دفنا دوں مٹی میں۔ اب اگلی پلاننگ کرتا ہے کہ یا تو میں اپنے آپ کو ذلیل کر کے بیٹی کو کیا کر دوں، یعنی بیٹی کو پالنا کیا سمجھتے ہیں، ذلت، تو یا ذلت کے ساتھ اس کو پالوں رکھ لوں زندہ، یا کیا کروں اس کو، تو کئی ذلت کے ساتھ پال لیتے اور کئی اس ذلت کو گوارا نہ کرتے اور چلے جاتے کیا کرنے۔ آپ نے یہ واقعات تو سنے، اس مقام پہ آپ کھول کے دیکھیں امام بغوی کی تفسیر معالم التنزیل، بڑی تفصیل سے انہوں نے لکھا ہے، بیٹی کو گھر سے لے جاتے زندہ، بٹھا کے گڑھا کھودتے پاس، اور بدبخت باپ اس کو نیچے رکھ کے اور اوپر سے چٹان مار کے اس کی آواز کو ہمیشہ کے لیے دبا دیتا۔ لیکن قربان جاؤں دین اسلام کی حقانیت پر، جس نے آ کے ایک لڑکی کو پہچان دی، خاتون کو، کہ یا تو بیوی ہے تو تیرے گھر کی ملکہ ہے، یا تو وہ ایک ماں ہے تو اس کے پاؤں کے نیچے جنت ہے، یا تو وہ ایک بہن ہے شہزادی بن کے رہ رہی ہے، اور بھائیوں جیسے چوکیدار اللہ نے اس کی ڈیوٹی پہ کیا کر دیے، لگا دیے، یا خالہ ہے، پھوپھی ہے، ماسی ہے، کتنے رشتوں میں جوڑ دیا اور مقامات اور عزتوں سے نواز دیا ہے۔ اسلام نے عزت دی ہے، مقام دیا ہے، رتبہ دیا ہے، اور عورت کی عزت، بیٹی کی عزت، بیٹی کا مرتبہ آپ جا کے دیکھ لو، میرا چیلنج ہے کہ روئے زمین پہ کسی مذہب کی کوئی کتاب پڑھ کے دیکھ لو،
کہ جتنے حقوق اور جس انداز سے عورتوں کے حقوق اسلام نے دیے ہیں اس کی کوئی مذہب مثال پیش نہیں کر سکتا۔ لیکن کفر کا عالم کفر، وہ لڑکی کا حق اس کو کہتا ہے کہ جو اس نے باریک سا لباس پہنا ہوا ہے یہ بھی اس سے کیا کر دو، اتار دو، اور وہ اس کو حق کہتا ہے۔ ہم جھگڑا اس پہ جھگڑ رہے ہیں کہ یہ تو ہم حق نہیں دے رہے اس کو، کیا ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ قیمتی چیز، انمول چیز اتنی ہی پردے میں ہوتی ہے، اتنی ہی چھپا کے رکھی جاتی ہے۔ کیا خیال ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہیں، زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین۔ قربان جاؤں، امام ترمذی روایت نقل کرتے ہیں، آؤ سنو بیٹی کیا چیز ہوتی ہے، بیٹی کا مرتبہ کیا ہوتا ہے، حقوق کیا ہوتے ہیں۔ کائنات کے امام ہیں، اور کس معاشرے کی بات؟ اس معاشرے کی جس کی عکاسی قرآن نے کی۔ بالکل یہی دور ہے کہ بیٹی پیدا ہوتی ہے، باپ سوچتا ہے اس کو دفنا دوں یا ذلت کے ساتھ اس کو پالوں۔ یہ ماحول ہے کہ باپ یہ سوچتا ہے کہ بیٹی ہو گئی ہے، چہرہ دکھا نہیں سکتا ہوں۔ اس ماحول میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بتلاتا ہے۔ ام المومنین صدیقہ کائنات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، کہتی ہیں اللہ کی قسم میں نے کسی کو پیغمبر کے ساتھ بول چال میں، چلنے پھرنے، ڈال ڈول میں مشابہ نہیں دیکھا جتنا حضرت فاطمہ کو اپنے بابا کے مشابہ دیکھا۔ اتنی مشابہ تھی وہ اپنے باپ کے ساتھ، مشابہت تھی۔ اور فرمایا محبت کا یہ عالم کہ نبی علیہ السلام فاطمہ کو دیکھتے کہتے فاطمہ تو بضعۃ منی، یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، یہ میرے دل کا ٹکڑا ہے۔ اور ایک دفعہ فرمایا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ آئیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا دستک دروازے پہ آئی، ٹائم آنے کا نہیں ہے لیکن دستک سے پتہ چل رہے ہیں دستک میری بیٹی کی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ دروازے کی دستک سے باپ سمجھ رہا ہے کہ یہ دستک کس کی ہے، یہ میری بیٹی فاطمہ کی دستک لگتی ہے، خیر تو ہے۔ اور ام المومنین، لوگ کہتے ہیں نا آپس میں بغض تھا، ام المومنین یہ بیان کرتی ہیں، کہتی ہیں جب بھی حضرت فاطمہ ہمارے گھر آتی اپنے بابا سے ملنے کے لیے تو کیا ہوتا، قام الیہا رسول اللہ، ترمذی کے الفاظ ہیں، نبی علیہ السلام کھڑے ہو جاتے اور کیا کہتے فقبلہا، بیٹی کو بوسہ دیتے، فاجلستہا فاجلسہا عندہ، پھر پاس بٹھا لیتے، بوسہ دیا، کھڑے ہوئے، پاس بٹھا لیا۔ اس کے بعد بیٹی کی تربیت کا عالم، جب نبی علیہ السلام وہاں جاتے تو فرماتے ہیں قامت الیہ، وہ بھی کھڑی ہو جاتی اپنے بابا کے لیے، وقبلتہا، قبلت ہو تو وہ بوسہ دیتی نبی علیہ السلام کو، واجلست ہو اور نبی علیہ السلام کو کیا کر دیتی، پاس بٹھا لیتی۔ یہ تربیت تھی۔ میرے دوستو، اسلام مقام دیتا ہے بہنوں کو، بیویوں کو، ماؤں کو۔ مائیں تو رلتی نظر آ رہی تھی، باپ کی منکوحت سے تو کیا نکاح جائز سمجھ رکھا تھا جاہلیت نے، یہ مرتبے تو اس کتاب نے دیے ہیں۔ آؤ فرمایا ایمسکوہ، کیا روک کے رکھے اس کو، علی ہون، ذلت پر، او ام یدسہ، یا دفنا دے اس کو، فی التراب، کس میں، مٹی میں، الا ساء ما یحکمون، بہت ہی برا ہے جو یحکمون، یہ فیصلہ کرتے ہیں، للذین لا یؤمنون بالآخرہ، ان لوگوں کے واسطے جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، مثل السوء، کیا ہے، بری مثال ہے ان کی، کیا ہے، جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے لیے بری مثالیں، وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اللہ کے لیے ہیں مثالیں بلند و بالا، اونچی اونچی، موحدین کے دل میں۔ اللہ کے لیے جو القابات ہیں وہ بہت اونچے ہیں، مثل اعلیٰ، بیٹا ہونا، بیٹی ہونا، یہ اللہ کے شایع نشان ہیں۔ للہ المثل الاعلیٰ، اللہ کے لیے صفات ہیں اونچی اونچی۔ آگے جی
فرمایا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ زبردست ہے، حکیم حکمتوں والا ہے۔